بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا، دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویہ شرم و حیا کے لا، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں دو مقامات سے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ نمبر 1 فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور نمبر 2 محمد رسول اللہ۔ جب ان دو کو ملا کے پڑھتے ہیں تو ہمارا کلمہ بنتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں ہم نے اللہ رب العزت کو خالق اور مالک مانا ہے، اور محمد رسول اللہ میں اللہ رب العزت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمائندہ مانا ہے۔ حق جل مجدہ کی ذات موجود بھی ہے، لیکن انسان حق جل مجدہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتا۔ حق جل مجدہ کی ذات متکلم بھی ہے، لیکن عام انسان حق جل مجدہ کی بات کو سن نہیں سکتا۔ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اور حکم بھی کائنات میں اللہ کا چلنا ہے، عبادت بھی خدا کی کرنی ہے، لیکن انسان عبادت خدا کی کیسے کرے؟ عبادت نام ہے احکام خداوندی کو مان لینا اور اس پہ عمل کرنا، لیکن احکام خداوندی کو بندہ مان کر عمل تب کرے گا جب حکم دینے والی ذات کو دیکھے یا حکم دینے والی ذات کو سنے۔ جب اس کی ذات کو دیکھے بھی نہ
اور بات تو سنے بھی نہ تو پھر بندہ اس کے حکم پہ عمل کر نہیں سکتا، لیکن اللہ کی ذات کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اللہ کی بات کو سن بھی نہیں سکتے، پھر اللہ کے حکم پہ عمل کیسے کریں؟ اس کے لیے حق جل مجدہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے نمائندے حضرت محمد کو دیکھیں، ہم اللہ کی بات نہیں سن سکتے تو اللہ کے نمائندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں، اور اللہ کے پیغمبر جو بات فرمائیں گے وہ اپنی نہیں فرمائیں گے بلکہ اللہ ہی کی بات فرمائیں گے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ جس کے نمائندے ہیں اس خدا کی مرضی سے بولتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جو بندہ پیغمبر کی بات مانے گا وہ اللہ کی بات مانے گا، چونکہ اللہ کی بات کرتے ہیں، اپنی بات کرتے جو نہیں، حکم اپنا نہیں دیتے، خدا کے حکم کو وہ نقل فرما دیتے ہیں، تو اللہ کی ذات کو خدا کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمائندہ خدا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلام ہمیں ملے گا تو نمائندہ خدا سے ملے گا۔ خدا کے کلام کا نام قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک ہم نمائندہ خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہ کریں، تو خدا کا کلام بھی ملے گا تو خدا کے نمائندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا، اور اگر اس کلام کا معنی ملے گا تو بھی خدا کے نمائندے حضرت پیغمبر سے ملے گا۔ اس لیے دیوبند کا عقیدہ ہے ہمیں اگر کلام خدا چاہیے تو وہ بھی نمائندے خدا مصطفیٰ سے ملے گا، اگر کلام خدا کا معنی چاہیے وہ بھی نمائندے خدا مصطفیٰ سے ملے گا۔ اگر مصطفیٰ کو درمیان سے نکال دو تو خدا کا کلام بھی نہیں ملتا، اگر درمیان سے مصطفیٰ کو نکال دو تو خدا کے کلام کا معنی بھی نہیں ملتا، اگر کلام خدا کے الفاظ چاہیے تب بھی نمائندہ خدا کے پاس جانا پڑے گا، اور اگر کلام خدا کا معنی چاہیے تب بھی نمائندہ خدا کے پاس جانا پڑے گا، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمائندہ خدا ہیں، اس لیے نمائندہ خدا کے بغیر نہ خدا کے کلام کا لفظ مل سکتا ہے نہ خدا کے کلام کا معنی مل سکتا ہے۔ یہ میری تمہیدات کو ذہن میں رکھنا، پھر آگے جا کے آپ کو پوری بات سمجھ آنی ہے۔ اگر یہ میری بنیادی تمہید آپ کے ذہن میں نہ آئی، آگے ہونے والی گفتگو آپ کو سمجھ نہیں آنی۔ اللہ کی ذات کا نمائندہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کی ذات نے اپنے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نمائندے دیے۔ حضور پاک کے نمائندہ کا نام صحابی رسول ہے، یہ پیغمبر کا نمائندہ ہے۔ اگر تمہیں مصطفیٰ کا کلام چاہیے وہ بھی نمائندہ مصطفیٰ صحابی دے گا، اگر مصطفیٰ کا کلام چاہیے نمائندہ مصطفیٰ صحابی دے گا، اگر تمہیں مصطفیٰ کے کلام کا معنی چاہیے تو نمائندہ مصطفیٰ دے گا۔ کلام خدا کا نام قرآن ہے، اور نمائندہ خدا یعنی کلام مصطفیٰ کا نام حدیث ہے۔ پھر میں یوں کہوں گا اگر قرآن کے الفاظ چاہیے تو نمائندے خدا مصطفیٰ سے ملیں گے، اگر قرآن کا معنی چاہیے تو نمائندے خدا مصطفیٰ سے ملے گا، اور اگر مصطفیٰ کے کلام کا معنی چاہیے تو نمائندہ مصطفیٰ صحابی رسول سے ملے گا، اگر کلام پیغمبر کا معنی چاہیے تو نمائندہ مصطفیٰ پھر صحابی سے ملتا ہے، اگر مصطفیٰ کو چھوڑ دو کلام اللہ نہیں ملتا، اگر نمائندہ مصطفیٰ صحابی کو چھوڑ دو تو پھر کلام پیغمبر نہیں ملتا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کے لیے زبان پیغمبر چاہیے،
چاہیے، حدیث کے لیے زبان صحابی چاہیے۔ اگر زبان پیغمبر کو حجت نہ مانے تجھے قرآن نہیں ملے گا، اگر زبان صحابی کو حجت نہ مانے تجھے حدیث نہیں ملے گی۔ جب لب پیغمبر حرکت کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے قرآن ہے، اور جب لب صحابی حرکت کرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے یہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ آپ حضرات نے پڑھا اور سنا ہے، قرآن لوح محفوظ میں تھا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا ہے، آسمان دنیا سے میرے پیغمبر کے سینے مبارک پہ اترا ہے۔ لیکن جب حضور پہ قرآن اترا، صحیح بخاری کی روایات اٹھا کے دیکھ، کبھی یوں لگتا جب جبریل وحی لے کر آتے جیسے گھنٹی بجنے کی آواز آ رہی ہے، پتہ نہیں چلتا تھا کلام خدا ہے۔ جب جبریل وحی لے کر آتے تو یوں کبھی پتہ چلتا کہ مکھیوں کے بن بنانے کی آواز ہے، یہ پتہ نہ چلتا کلام خدا ہے۔ جب حضور پہ جبریل لا رہے ہیں تو گھنٹی بجنے کی آواز ہے، جب جبریل پہ حضور قرآن لا رہے ہیں تو مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز ہے۔ جب پیغمبر کی زبان سے نکلا ہے تو پھر پتہ چلا کلام خدا ہے۔ اگر پیغمبر کی زبان نہ ہلے تو مکھی کے بن بناہٹ کی آواز لگتی ہے، اگر پیغمبر کی زبان نہ ہلے تو پھر یہ گھنٹی کے بجنے کی آواز لگتی ہے، اور جب پیغمبر کی زبان حرکت میں آتی ہے تو پھر یہ کلام خدا لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب تک صدیق نہ بولے، عمر عثمان علی نہ بولے، ہمیں پتہ چلتا ہی نہیں یہ پیغمبر کے الفاظ ہیں۔ مثل کہ تو جب نبی قال اللہ کہے تو پتہ چلتا قرآن ہے، اور جب صحابی قال رسول کہے تو پتہ چلتا پیغمبر کا فرمان ہے۔ ہم کلام خدا کے لیے زبان پیغمبر کے محتاج ہیں، کلام مصطفیٰ کے لیے زبان صحابی کے محتاج ہیں۔ زبان پیغمبر کو حجت نہ مانے کلام خدا نہیں ملتا، زبان صحابی کو حجت نہ مانے کلام مصطفیٰ نہیں ملتا۔ اس لیے دیوبند والے کہتے ہیں زبان پیغمبر بھی حجت شریعہ ہے اور زبان صحابی بھی حجت شریعہ ہے۔ جو پیغمبر کی زبان کو حجت نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے، اور جو صحابی کی زبان کو حجت نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے۔ ہم نبی کو نمائندہ خدا مانتے ہیں اور صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ مانتے ہیں۔ یہ عنوان دو ہیں، میں نے دو عنوانوں پہ چلنا نہیں ہے، عنوان میں نے ایک سمجھانا ہے۔ میں نے تمہید میں دو عنوان دیے ہیں کہ مصطفیٰ نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ بولیے نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ مجھے یہ پتا چلے کہ آپ کو میرا بیان سمجھ آ رہا ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے نبی کو سفیر خدا کہتے ہیں، صحابی کو سفیر مصطفیٰ کہتے ہیں، نبی کو قاصد خدا کہتے ہیں، صحابی کو قاصد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نبی نمائندہ خدا ہے۔ تو پوچھے گا دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، میرا پیغمبر میرا رسول ہے۔ رسول کا معنی قاصد اور نمائندہ ہے۔ تو پوچھے بھئی ہاں یہ پیغمبر تو نمائندہ خدا ہے، ہمیں دلیل ملی ہے؟ میں نے کہا دلیل قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے پیغمبر حدیبیہ کے موقع پہ یہ جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں یہ دیکھنے میں ہاتھ تیرا ہے لیکن در حقیقت تیرا نہیں ہے، یہ بیعت میری ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ تیری بیعت نہیں میری بیعت ہے۔ چونکہ نبی نمائندہ خدا ہے، سفیر کی بات کو مان لینا، اس حکومت کی بات کو ماننا ہے جس نے سفیر بنا کے بھیجا ہے۔ میں نے صرف دو آیتیں پڑھی ہیں دلیل سمجھانے کے لیے۔ نبی نمائندہ خدا ہے تو پھر صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ تو کہے گا دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں روایت تو نے کئی بار سنی ہے لیکن میرے عنوان پہ تو نے کبھی شاید اس عنوان پہ غور نہ کیا اور دلیل پہ کبھی غور نہیں کی۔ میرے پیغمبر نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن میں عامل بنا کے بھیجا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان عرض لک قضاء بما تقضی یا معاذ، اے معاذ جب تیرے سامنے کو فیصلہ آئے گا، اگر کیس آئے گا بتا فیصلہ کیسے کرے گا؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اقضی بکتاب اللہ، میں فیصلہ قرآن سے کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تجھے کتاب اللہ میں
نہ ملے، فرمایا اقضی بسنت رسول اللہ، بسنت رسول اللہ، پھر میں نبی کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تجھے پیغمبر کی سنت میں بھی نہ ملے تو پھر کیا کرے گا؟ کہا جی اجتہد برائیی، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اس کے بعد پیغمبر کا جملہ اور پیغمبر کا فعل دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ کا پہلے فعل ہے وَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، اللہ کے پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو حضرت معاذ کے سینے پہ رکھ دیا ہے۔ یہ پیغمبر نے فقیہ کے ساتھ معاملہ کیا، حضرت معاذ کے سینے پہ ہاتھ رکھا تاکہ ان کے سینے کو خدا کھول دے۔ میرا عنوان یہ نہیں ہے، میں درمیان میں چھوٹا سا نقطہ دینے لگا۔ آپ نے سنا ہے حضرت ابو ہریرہ حضور کی خدمت میں آئے رضی اللہ عنہ اور کہا یا رسول اللہ، احادیث کو سنتا ہوں بھول جاتی ہے، میرا دل چاہتا ہے دعا فرما دے، مجھے احادیث کبھی بھولے نہ۔ فرمایا چادر بچھا دو، چادر بچھائی ہے۔ حضور نے حضرت معاذ کی چادر پہ اپنے دست مبارک کو لگایا اور پھر حضرت ابو ہریرہ کی چادر پہ دست مبارک کو لگایا، پھر فرمایا اس چادر کو سینے سے لگا لے۔ ابو ہریرہ کو محدث کہتے ہیں، حضرت معاذ کو فقیہ کہتے ہیں۔ محدث کی باری آئی ہے تو نبی نے ہاتھ چادر پہ لگایا اور چادر کو ان کے سینے سے لگایا، اور جب بات فقیہ کی آئی ہے تو درمیان میں چادر نہیں ہے، نبی نے اپنے ہاتھ کو لگایا ہے۔ ابو ہریرہ کو برکت تو ملی ہے نبی کے ہاتھ کی، لیکن بواسطہ چادر ملی ہے۔ حضرت معاذ کو برکت ملی ہے، بلا واسطہ چادر ملی ہے۔ فہم محدث کو بھی چاہیے، فہم فقیہ کو بھی چاہیے، لیکن محدث کو صرف حافظہ چاہیے، فقیہ کو شرح صدر بھی چاہیے۔ اس لیے پیغمبر نے محدث کی بجائے فقیہ سے معاملہ الگ کیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ نبی کا فعل مبارک تھا اور حضور کا قول مبارک ہے۔ فرمانے لگے الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یرضی بہ رسول، اے اللہ میں اس بات پہ راضی ہوں، اے اللہ میں خوش ہوں اس بات پہ جس پہ میرا نمائندہ راضی ہے۔ نبی نے لفظ بولا ہے الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ، الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ، رسول رسول اللہ، ایک رسول ہے ایک رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ سے مراد مصطفیٰ ہے اور رسول رسول اللہ سے مراد معاذ ہے۔ تو میرے نبی نے بتا دیا اگر مصطفیٰ رسول خدا ہے تو میرا معاذ رسول مصطفیٰ ہے، اور رسول کو نمائندہ کہتے ہیں۔ میرا محمد مدینے میں یہ نمائندہ خدا بنا ہے تو پھر یمن میں میرا معاذ وہ نمائندہ مصطفیٰ بنا ہے۔ نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے آیت پڑھی ہے ان الذین یبایعونک، یہ حدیبیہ کے موقع پہ جو نازل ہوئی، حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عثمان مکہ مکرمہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے۔ جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ لو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان عثمان رسول رسول اللہ، الفاظ پہ غور کرنا، کان عثمان رسول رسول اللہ، فرمایا کہ دیکھو عثمان مکہ مکرمہ میں رسول اللہ کے رسول ہے، تو حدیبیہ میں میرے نبی نمائندہ خدا ہے اور حضرت عثمان مکہ مکرمہ میں نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ یہی وجہ جب نبی نے بیعت کی ہے، صحابہ نے حضور پہ بیعت کی ہے، قرآن کہتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، پیغمبر بیعت تیری نہیں میری ہے، تو نمائندہ میرا جو ہے۔ انس بن مالک کی باری آئی ہے، فرمایا یہ دیکھو عثمان کا ہاتھ نہیں، یہ تو میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ خدا نے نبی کے ہاتھ کو اپنا فرمایا، یہ نمائندہ خدا جو ہے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا فرمایا۔ عثمان نمائندہ مصطفیٰ جو ہے، میں صرف بتا یہ رہا تھا نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ ہم نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں اور صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نمائندہ خدا کو دیکھ لے آخری حضرت پیغمبر بنتے ہیں، نمائندہ مصطفیٰ کو دیکھ لے تو پھر صحابہ بنتے ہیں۔ میں ایک نکتہ عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے کئی بار سنا ہوگا صحابہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 بنتی ہے، میرے پیغمبر کے صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 بنتی ہے۔ نمائندہ خدا بھی 1,24,000 ہے، نمائندہ مصطفیٰ کی 1,24,000 ہے۔ یہ دونوں کی تعداد برابر کیوں ہے؟ گویا میرے خدا نے پیغمبر کو اعزاز دیا ہے کہ میرے پیغمبر یہ تیرا اعزاز ہے کہ جتنے نمائندے میرے ہوں گے اتنے نمائندے تیرے ہوں گے۔
یہ اعزاز ہے کہ جتنے نمائندے میرے ہوں گے اتنے نمائندے تیرے ہوں گے، دونوں کے نمائندوں کی تعداد ایک جیسی کر دی ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ توجہ رکھنا، میں ایک نکتہ اور دینے لگا، جب اللہ کے نبی دنیا میں آگے ہیں تو نبوت ختم ہو گئی ہے، اور جب حضور دنیا سے چلے گئے ہیں تو صحابیت ختم ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ کے آنے پہ نبوت ختم ہے اور مصطفیٰ کے جانے پہ صحابیت ختم ہے۔ ان کے آنے کے بعد کوئی نبی مانے تب بھی ایمان نہیں ہے، ان کے جانے کے بعد کسی کو مزید صحابی مانے تب بھی ایمان نہیں ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا، یہ دیوبند کا نظریہ ہے، ہم نبی کو نمائندہ خدا مانتے ہیں اور صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ مانتے ہیں۔ یہ میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی ہے آپ کو اپنے عقائد سمجھانے کے لیے، یہ بنیاد سمجھ آ گئی، آگے مسئلے سمجھنے بڑے آسان ہیں۔ نبی نمائندہ بولو، نبی نمائندہ اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ، یہ عنوان اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس عنوان پہ میں نے ساری بات کرنی ہے۔ نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ مصطفیٰ۔ جب نبی نمائندہ خدا ہے تو پھر خدا کا کلام بھی نبی سے ملے گا، بغیر نبی کے مل نہیں سکتا۔ پھر کلام خدا کا معنی بھی نبی سے ملے گا، نبی کے بغیر مل نہیں سکتا۔ تم کہو گے دلیل کیا ہے کہ نمائندہ خدا جب حضور ہے تو ان کے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کلام خدا کے الفاظ نہیں ملتے۔ میں نے کہا دلیل قرآن کی آیت ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اے پیغمبر، اس قرآن کو جو میں نے آپ کو دیا ہے اگر پہاڑ پہ اتار دیتا، پہاڑ ٹکڑوں میں بکھر جاتا، ذروں میں بدل جاتا۔ قرآن اس پہاڑ کو اٹھا نہیں سکتا، قرآن کو اٹھانا یہ پہاڑ کے بس میں نہیں ہے۔ اس آیت کے اعتراض بندے کے ذہن میں آتا ہے، اے اللہ قرآن اتنا بوجھ والا ہے، اللہ قرآن اتنا وزن والا ہے، اس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا۔ تو پھر اللہ ہمارا ایک سوال ہے، ہم ضلع کرگ میں یہ دارالعلوم تدریس القرآن کے 10 سالہ بچے کو دیکھتے ہیں، اس کے سینے میں تو قرآن موجود ہے، اس نے قرآن اٹھا لیا ہے۔ اگر قرآن بوجھ والا ہے جس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تو یہ دارالعلوم تدریس القرآن کے کرگ کے طالب علم نے کیسے اٹھا لیا ہے؟ اور اگر یہ قرآن اتنا ہلکا ہے کہ اس کو تدریس القرآن کا بچہ اٹھا سکتا ہے تو پھر پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ سوال سمجھ آیا؟ سوال سمجھ آئے گا تو پھر جواب سمجھ آئے گا۔ پہلے سوال سمجھے پھر جواب سمجھے۔ سوال کیا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ اگر میں قرآن پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ ٹوٹ جاتا، ذروں میں بکھر جاتا، ٹکڑوں میں بدل جاتا۔ قرآن پہاڑ کو نہیں، پہاڑ قرآن کو اٹھا نہیں سکتا۔ ہمارا سوال کیا ہے؟ اگر قرآن اتنا وزن اور بوجھ والا ہے تو یہ دیوبند کا 10 سالہ بچہ یہ کیوں سینے میں قرآن اٹھا رہا ہے؟ بھئی معاملہ بچے کا نہیں ہے، 7 سال کی بچی دیوبند کی ہے، یہ بھی سینے میں قرآن اٹھا رہی ہے۔ اگر قرآن اتنا بوجھ والا تھا 7 سال کی بچی نے کیوں اٹھایا ہے؟ 10 سال کا بچہ کیوں سینے میں اٹھاتا؟ اور اگر اتنا ہلکا قرآن ہے تو پھر یہ بتا پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ یہ سوال جب آیا تو اس اعتراض کا جواب دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ نے لیا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، عنوان میرا یہ نہیں ہے، پھر کسی جلسے پر آیا اس عنوان پہ ساری تقریر کر دوں گا، جملہ ذہن میں رکھنا۔ جب اعتراض قرآن پہ آیا ہے تو دفاع دیوبند والوں نے کیا ہے، اور جب اعتراض دیوبند والوں پہ آیا ہے پھر دفاع قرآن نے کیا۔ جب اعتراض قرآن پہ آیا تو دفاع دیوبند والوں نے کیا ہے، اور جب دیوبند والوں پر اعتراض لگا تو دفاع اللہ کے قرآن نے کیا ہے۔ جب اعتراض حدیث پر آیا دفاع دیوبند والے کرتے ہیں، اور جب دیوبند والوں پر اعتراض آئے پھر ان کا دفاع پیغمبر کی روایات کرتی ہے۔ یہ مستقل عنوان ہے، میں قرآن پہ اعتراض کرتا، پھر دیوبند سے دفاع پیش کرتا، پھر دیوبند پہ اعتراض کرتا، اور پھر قرآن سے دفاع پیش کرتا کہ دیوبند والوں کا دفاع کیسے خدا نے قرآن کے
ذریعے فرما دیا ہے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرمائے، اللہ قرآن کریم کی حفاظت فرمائے، اس کی حفاظت کا تو وعدہ ہے، اللہ کابرین علماء دیوبند کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ نے بہت پیارا جواب دیا ہے۔ قاری طیب رحمہ اللہ فرمانے لگے اگر تم آسمان کی طرف دیکھو ادھر سورج بھی تمہیں نظر آئے گا، ادھر چاند بھی نظر آئے گا، لیکن اگر تم سورج کو دوپہر کے 12 بجے دیکھو تو آنکھ جواب دے جاتی ہے، اگر تم 12 بجے سورج کے سامنے بیٹھو تو جسم جواب دے جاتا ہے، سورج کی روشنی آنکھ برداشت نہیں کرتی، سورج کی تپش جسم برداشت نہیں کرتا، لیکن جب بدر 14ویں کا چاند نکل آئے اس کو دیکھو تو دیکھنے میں آنکھ کو مزہ آتا ہے، اس کے سامنے بیٹھو تو جسم کو لطف آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سورج منیر ہے، چاند مستنیر ہے، سورج سے روشنی نکلتی ہے اور چاند کو ملتی ہے، سورج کی روشنی اپنی ہے اور چاند کی سورج کے واسطہ سے ہے، اس کی عارضی واسطہ سے ہے۔ تو فرمانے لگے یہ سورج جلال والا ہے، سورج کی روشنی بھی جلال والی ہے، چاند جمال والا ہے، اس کی روشنی بھی جمال والی ہے۔ جب سورج کی جلالی روشنی تو نے دیکھی ہے آنکھ جواب دے گیا ہے، لیکن آنکھ جواب دے گئی ہے، اور جب سورج کی جلالی روشنی چاند کے جمال سے گزر کر آئی ہے اب آنکھ کو دیکھنے میں مزہ آ گیا ہے۔ سورج جلال والا تھا، اس کی روشنی جلالی ہے جسے ضیاء کہتے ہیں، چاند جمال والا تھا جب اس سے گزر کر آئی ہے اب اسے جمال نہیں نور کہتے ہیں۔ ضیاء میں حدت ہوتی ہے اور نور میں دیکھ تو حدت نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح چاند کے اندر سورج میں حرارت اور تپش موجود ہے، اس لیے اس کے سامنے جسم جواب دے گیا ہے، لیکن جب سورج کی تپش چاند کے جمال سے گزرتی ہے تو پھر یہ حرارت اور یہ تپش برودت اور ٹھنڈک میں بدل جاتی ہے، اس کے سامنے جسم کو لطف آتا ہے۔ فرمایا جس طرح سورج جلال والا ہے اور چاند جمال والا ہے، سورج کی روشنی جلالی ہے، چاند کے جمال سے گزرے تو روشنی بدل جاتی ہے، آنکھ کو لطف آتا ہے، بالکل سورج جلالی ہے، اس کی تپش بھی جلالی ہے، جب چاند سے گزرتی ہے تو برودت میں بدل جاتی ہے، بدن کو مزہ آتا ہے۔ فرمایا میرا اللہ جلال والا ہے، میرا محمد جمال والا ہے، خدا کا کلام جلالی ہے۔ اگر خدا جلالی کلام کو پہاڑ پہ اتار دیتے پہاڑ ٹکڑوں میں بٹ جاتا، خدا نے جلالی کلام کو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالی سینے پہ اتارا ہے، پھر جمالی سینے کے ذریعے باہر نکالا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کے جمال کی برکت یہ ہے کہ جس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا اس کو تدریس القرآن کا 10 سال کا بچہ اٹھا رہا۔ یہ میرے پیغمبر کے جمال کی برکت ہے، اگر ڈائریکٹ قرآن اترتا تو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا، دیوبند کے بچے نے کیا اٹھانا ہے، لیکن میرے پیغمبر کے جمال کی برکت ہے۔ پہلے قرآن حضور کے سینے پہ اترا ہے، پھر سینے سے زمانے مبارک سے نکلا ہے، تو قرآن کی جو جلالی شدت تھی نا وہ پیغمبر کے جمال نے بدل دی ہے۔ آپ نے، میں اب اس پہ نقطے عرض نہیں کرتا ورنہ میں وہی پہ نقطے عرض کرتا کہ آپ نے سنا نہیں ہے جب حضور پہ وہی اترتی ہے تو گرمی میں وہی آئی تو ماتھے پہ پسینہ آ اگر سردی میں وہی آئی تو ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ اتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سخت گرمی بھی ہو اتنی ٹھنڈک محسوس ہوگی کہ حضور پاک کے پسینے پہ پیشانی پہ پسینے آگے ہیں، یہ قرآن کے بوجھ کی وجہ سے ہے۔ اگر سواری پہ بیٹھے ہیں، سواری بیٹھ گئی ہے، اس کی بوجھ کی وجہ سے اگر کسی کے ران میں سر رکھ کے لیٹے ہیں تو یوں لگتا کہ ران ٹوٹنے لگا ہے وہی کے بوجھ کی وجہ سے، لیکن یہ سارے وہی کے بوجھ پیغمبر نے اپنے قلب اطہر پہ اٹھائے ہیں، اور پھر جمالی سینے پر جب وہی اتری ہے اور جمالی زبان سے باہر نکلی ہے تو جس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا اس قرآن کو آج 10 سالہ بچہ اٹھا رہا ہے۔ مجھے اس سے ایک بات یاد آئی، حضرت حکیم الامت قاری حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، حاجی وداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا تو فرمانے لگے تمہیں کیا پتا حاجی وداد اللہ مہاجر مکی کتنے بڑے آدمی تھے، وہ بڑی لمبی بات ہے، میں اس میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کے مرید بن گئے، بیعت ہو گئی، سال یا 2 سال گزرے، حاجی وداد اللہ مہاجر مکی فرمانے لگے مولوی قاسم تم اپنے حالات میں کیوں نہیں لکھتے، اور لوگ بھی لکھتے تم بھی لکھا کرو۔ مولانا قاسم نانوتوی کسی کے علم میں بھی نہیں تھا، اتنا بڑا شخص بنے گا، یہ حجت الاسلام بنے گا، یہ کون بنے گا، علم میں بھی نہیں تھا، لیکن حضرت اس وقت کی بات فرماتے ہیں مولوی قاسم حالات لکھا کرو۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے
حضرت میں نے حالات کیا لکھنے ہیں، مجھے آپ نے ذکر بتایا، میں تو وہ ذکر بھی نہیں کر سکتا، جب میں ذکر کرنے لگتا ہوں تو مجھے یوں بوجھ محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے میرے اوپر چٹان پتھر کی رکھ دی ہے، میں تو ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرمانے لگے، مولوی قاسم اگر ذکر سے تمہاری یہ حالت ہوتی ہے پھر تمہیں مبارک ہو، اگر یہ حالت پیش آتی ہے تمہیں مبارک ہو۔ عام بندہ کہے گا یار یہ ذکر کرو تو چٹان کا بوجھ اوپر آتا ہے، یہ تو بڑی گندی حالت ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرمانے لگے نہیں بیٹا تمہیں مبارک ہو۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری طرف علوم نبوت کا فیض منتقل ہو رہا ہے، جب نبوت میں وحی آتی تو بوجھ پڑتا تھا، ذکر کرنے سے بوجھ محسوس ہوتا ہے، اس کا معنی علوم نبوت کا فیض خدا تمہیں عطا کرے گا۔ اب دیکھو کہاں حالت اور اس کی عجیب اس کی تعبیر ارشاد فرما دی ہے۔ کبھی بندہ سمجھتا نہیں ہے، اپنی کیفیت شیخ سے بیان کرو، شیخ بتائے گا اس کیفیت کا مطلب کیا ہے۔ کبھی خواب آ جائے تو شیخ سے پوچھو، شیخ بتائے گا تعبیر کیا ہے۔ امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث والتفسیر مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی کتنے بڑے آدمی تھے اور فن تعبیر کی بھی بات چاہتے۔ حضرت ایک چہیتے شاگرد نے حضرت کو اپنی خواب بتائی اور بڑی عجیب خواب ہے، آپ کو خواب اور تعبیر پہ تعجب ہوگا۔ خواب یہ بتائی کہ شیراں والا جو مسجد ہے باغ کی، شیراں والا باغ والی مسجد کے سامنے جو شیراں والا باغ کا گراؤنڈ ہے، انہوں نے کہا جی میں نے وہاں پہ دیکھا کہ گٹر ابل رہا ہے، اس ابلتے گٹر سے میں وضو کر رہا ہوں۔ تو شیخ نے فرمایا مبارک ہو اگر یہ خواب دیکھی ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے خدا تجھ سے گندے ماحول میں دین کا کام لے گا۔ مجھے شاگرد نے خود بتایا، فرمایا مجھے اس وقت سمجھ آئی جب میں نے شیخ سے پڑھ کے یورپ میں کام شروع کیا، مجھے پھر سمجھے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ میں کبھی کہنے لگے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں انگلینڈ اور یورپ کے دینی معاملات پہ دورے کروں گا۔ جب میں یورپ پہلی بار گیا پھر مجھے شیخ کی خواب ذہن میں آئی، شیخ کی تعبیر ذہن میں آئی۔ خیر میں بتا یہ رہا تھا اگر پیغمبر کو درمیان سے نکال دو کلام خدا بھی نہیں مل سکتے، نمائندہ خدا چاہیے، اور اگر نبی کو درمیان سے نکال دو توجہ رکھنا کلام خدا کا معنی بھی نہیں مل سکتا۔ میری اور تیری کیا مجال ہے؟ پہلے تو قرآن سے پوچھو کیوں نہیں مل سکتا، پھر میں ایک دو مثالیں دوں گا اور اس کے بعد نظریات پیش کروں گا۔ قرآن کریم خود اعلان کرتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے میرے پیغمبر ہم نے قرآن آپ کو دیا ہے اور آپ کو اس لیے دیا ہے کہ قرآن کا معنی آپ نے بیان کرنا ہے۔ میرے پیغمبر آپ کے ذمہ ہے، ہم نے جو نبی بنا کے بھیجا یتلو علیہم آیاتہ، یہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، تیرے بغیر الفاظ قرآن نہیں مل سکتے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور یہ کتاب کی تعلیم بھی یہ دے گا، حکمتیں بیان کرنا بھی تیرے ذمہ ہے۔ پتہ یہ چلا اگر نبوت کو درمیان سے نکال دو کلام خدا کے الفاظ بھی نہیں ملتے، اگر مصطفیٰ کو درمیان سے نکال دو کلام خدا کا معنی بھی نہیں ملتا، کلام خدا کا معنی ملے گا کیسے؟ توجہ رکھنا، میں عقلی سی بات کہہ کے آگے چلتا ہوں کہ معنی ملے گا کیسے؟ ارے ایک آدمی متکلم ہے، متکلم کوئی کلام پیش کرتا ہے تو متکلم کی مراد کا جب تک پتہ نہ ہو بندے کو متکلم کا کلام سمجھ آتا ہی نہیں ہے، اور مراد دوسرا متعین نہیں کر سکتا۔ مراد متعین کرے گا متکلم خود کہ میرے جملے کہنے کا مقصد یہ تھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن خدا متکلم کلام خدا ہے، خدا کی مراد کا پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ اگر خدا بتا بھی دے تو مجھے اور تجھے کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ چلا اگر کلام خدا کا معنی لینا ہے تو پھر درمیان میں ایسا واسطہ ہونا چاہیے جو متکلم کے معنی کو سمجھا دے کہ میرے اور خدا کے درمیان جو واسطہ ہے اسی واسطے کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی مراد کو نبی کے بغیر نہ کوئی سمجھتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ نبی نمائندہ خدا ہے تو نمائندہ خدا کو چھوڑ دے گا، تجھے کلام خدا کے لفظ بھی نہیں مل سکتے۔ اگر نمائندہ خدا کو چھوڑ دے گا تو کلام خدا کا معنی بھی نہیں مل سکتا۔ بالکل اسی طرح اگر صحابی کو درمیان سے نکال لے تو پیغمبر کے الفاظ بھی نہیں ملتے، اگر صحابی کو درمیان سے نکال لے تو پیغمبر کے الفاظ کا معنی بھی نہیں ملتا۔ اب میں بات شروع کرنے لگوں، اس تمہید کے بعد جو میں نے بات آپ کو سمجھانی ہے جو بن کر نظریہ ہے، اگر تمہیں کلام خدا چاہیے تو مصطفیٰ کے در سے ملے گے، اگر کلام خدا کا معنی چاہیے تو پھر بھی مصطفیٰ کے در سے ملے گا، اگر کلام مصطفیٰ کے الفاظ چاہیے تو پھر صحابی کے در سے ملے گے، اگر کلام مصطفیٰ کا معنی چاہیے تو وہ بھی صحابی کے در سے ملے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں بھئی تمہارے ساتھ لوگوں کا اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا
کہ کسی آدمی کا نام تو بتاؤ کہ اس کے اختلاف کی بات کرتے ہو. کہا جی مرزا غلام احمد قادیانی کا تمہارا کیا اختلاف ہے, غلام احمد پرویز کا, دیوبند والوں کا کیا اختلاف ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک کا اور دیوبند والوں کا کیا اختلاف ہے. میں نے کہا میں تمہیں سمجھاتا ہوں اختلاف کیا ہے. میں نے اس کے لیے تمہید باندھی ہے. کوئی بندہ کہہ دے تمہارا غیر مقلد کے اختلاف کیا ہے. میں نے کہا اختلاف کو سمجھنا, ہمارا ان کا اختلاف کیا ہے. اختلاف ہم نے نہیں کیا, اختلاف اس نے کیا ہے جو بعد میں اختلاف وہ کرتا ہے. پہلے والے اختلاف نہیں کرتا, ہم پہلے والے ہیں اور وہ بعد والے ہیں. اس کے اختلاف ہم سے ہے, ہمارا اختلاف اس سے نہیں ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں بھئی تمہارا ان سے کیا اختلاف ہے. میں نے کہا ہمارا ان سے نہیں, ان سے پوچھو کہ تمہارا ان سے کیا اختلاف ہے. پہلے وہ بتا دے گا, اس کے بعد پھر ہم سے پوچھنا, ہم بتائیں گے وہ ٹھیک کہتا ہے یا غلط کہتا ہے. لوگ کہتے ہیں تمہارا ان سے کیا اختلاف ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ہمارا ان سے اختلاف ہے یا ان کا ہم سے اختلاف ہے. بات تو صرف اتنی ہے. اب دیکھو یہاں مدرسہ بنا ہوا ہے, میں باہر سے 10 لڑکے لے کر آؤں اور مدرسے پہ قبضہ کروں, ہماری لڑائی شروع ہو جائے تو آپ مدرسے والوں سے پوچھو بھئی تمہارا اس محلہ سے کیا اختلاف ہے. مدرسے والے کہیں بھئی اس کو پوچھو اس کو ہم سے کیا تکلیف ہے. یہ جو باہر آ کر ہمارے مدرسے پہ چڑھا ہے ہم سے کیوں پوچھ, تمہارا تو اپنا مدرسہ ہے, ہم تو اس کو بچا رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ عموماً لڑائی کو یہ نہ سمجھا کرو. ہمارے لوگ ایسے سیدھی سی بات کہتے ہیں فرقہ واریت غلط ہے, مولوی آپس میں لڑتے ہیں, آپس میں اختلاف کرتے ہیں. بھائی بات پوری تو سمجھو. ایک آدمی روڈ کے اوپر اپنی گاڑی پہ جا رہا تھا, راستے میں ڈاکو آتے ہیں, اس کی گاڑی کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں, گاڑی والا اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, دونوں آپس میں لڑ پڑتے ہیں. تو آپ کیا کہو گے دونوں غلط ہیں؟ بتاؤ دونوں غلط ہے. غلط وہ ہے جو گاڑی چھیننا چاہتا ہے, وہ غلط نہیں جو گاڑی بچانا چاہتا ہے. وہ غلط ہے جو گاڑی سے مال لوٹنا چاہتا ہے, وہ غلط نہیں ہے جو مال کو بچانا چاہتا ہے. بھئی دیوبند والے یہ دین کو بچانے والے ہیں, وہ دین کو برباد کرنے والے ہیں. تو ان سے پوچھو تمہیں کیا اختلاف ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تمہیں کیا اختلاف ہے. اختلاف ہمیں ہے یا ان کو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ان سے پوچھ لو گے نا کیا اختلاف ہے, پھر ہم سے پوچھو گے کیا اختلاف ہے تو بات تمہیں سمجھ آئے گی. اگر ان سے پہلے نہیں پوچھو گے تو پھر تمہیں الجھن پیدا ہوگی. ذرا توجہ رکھنا. اختلاف ہے کیا؟ دیوبند والوں کا نظریہ کلام خدا بھی نمائندہ خدا مصطفیٰ سے, کلام خدا کا معنی بھی نمائندہ خدا مصطفیٰ سے. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا. عربی صحابہ بھی جانتے, عربی میں بھی جانتا ہوں, عربی امام اعظم ابو حنیفہ بھی جانتے, عربی میں بھی جانتا ہوں. قرآن تو عربی میں اترا ہے. ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے لغت عرب کا مطالعہ کر لیں گے تو قرآن سمجھ آ جائے گا. یہی بات غلام احمد پرویز کہتا ہے, یہی بات آج ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے. غلام احمد قادیانی نے کہا کہ دیکھو میں الفاظ قرآن تو مدینے والے نبی سے لوں گا اور معنی میں قادیان سے لے لوں گا. دیوبند والوں نے کہا کلام خدا کے الفاظ بھی ہم مدینے والے نبی سے لیں گے, کلام خدا کا معنی بھی مدینے والے نبی سے لیں گے. اگر معنی مدینے والے نبی سے لے کے معنی قادیان والے سے لو گے تو نتیجہ اور نکلے گا, اور اگر ان سے لفظ لے کے معنی بھی ان سے لو گے تو نتیجہ اور نکلے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارا نظریہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا. حضور آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی پیدا بولو کوئی نبی پیدا, یہ نہ کہنا کوئی نبی آ نہیں سکتا. لوگوں نے کہنا عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے, پھر آپ نے جواب دینا ہے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے. تو کوئی بندہ پوچھے گا امتی ہونے کی حیثیت سے نبوت کی حیثیت ختم ہو جائے گی؟ نبی بھی ہوں گے, امتی ہونے کی حیثیت سے کام کریں گے. ہم یہ نہیں کہتے نبی آئے گا نہیں, ہم کہتے ہیں نبی پیدا ہوگا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام پیدا پہلے ہوئے ہیں, آسمان پہ خدا نے اٹھا لیا ہے, اب دوبارہ زمین پہ نازل ہوں گے. میں بتا یہ رہا تھا, اب اس پہ جھگڑا ہے. ہم کہتے ہیں حضور آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں پیدا ہو سکتا ہوں. دیکھو میں ہوا ہوں, میں نبی تمہارے سامنے موجود ہوں. قادیان سے بحث چلی ہے, چلتے چلتے تیری پاکستان کی اسمبلی تک پہنچی
ہے، مرزائیت کی طرف سے نمائندہ بن کے آنے والا مرزا ناصر ہے، تیری طرف سے نمائندہ بن کے جانے والا مفتی محمود قائد جمعیت ہے، ادھر کی نمائندگی مرزا ناصر کرتا ہے، ادھر کی نمائندگی مفتی محمود کرتا ہے۔ مرزا ناصر سے پوچھا گیا تم نے نبی کیسے مانا؟ اس نے کہا قرآن میں موجود ہے، حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے۔ مفتی محمود فرمانے لگے قرآن میں موجود ہے، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، تیری دلیل کیا ہے؟ مرزا ناصر پہلے تو دلیل دے، پھر ہم دیوبند والے جواب دیں گے۔ مرزا ناصر کہنے لگا کہ دیکھو یہ قرآن میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور خاتم النبیین ہے۔ میں نے عربی زبان کو کھول کے دیکھا ہے، عربی میں ایک لفظ نبی ہے، ایک لفظ خاتم ہے۔ خاتم کا معنی مہر ہوتا ہے، نبی کا معنی پیغمبر رسول ہوتا ہے۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے ہمارے محمد نبیوں کی مہر ہے، جن پہ مہر لگے گی وہ نبی بن جائے گا۔ میرے باپ پہ مہر لگی ہے، وہ نبی بن گیا ہے، تو قیامت تک جن پہ مہر لگاتے رہے گے وہ نبی بنتا رہے گا۔ مفتی محمود قائد جمعیت نے بغیر تو صرف قائد جمعیت کہنا تو فضول ہے، وہ تو قائد اسلام تھے، پورے اسلام کی نمائندگی کر رہے تھے۔ پوری دنیا میں سب سے پہلے اسمبلی میں کفر کا فتویٰ لگانے والا یہی تیرے پاکستان کی نیشنل اسمبلی ہے، لگوانے والا یہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ تھے۔ تو پوری دنیا اسلام پہ انہوں نے احسان کیا ہے۔ مفتی محمود فرمانے لگے یہ جو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیت کچھ پہ نازل ہوئی ہے؟ کہا یہ نہیں، آیت مجھ پہ نازل ہوئی ہے۔ فرمایا نہیں، آیت کس پہ نازل ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نصر فرمایا مسئلہ حل ہو گیا۔ جس نبی نے آیت دی ہے اس نبی سے معنی لے لیتے ہیں۔ اگر نبی خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر کرے تو دعویٰ تیرا سچا ہے، اگر خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرے تو دعویٰ میرا سچا ہے۔ میں کہتے تو آخری نبی ہے، تو کہتے آخری نہیں ہے، یہ نبیوں کی مہر ہے۔ چلے ایک حدیث میں پڑھ دے تو ایک تم پڑھ دے۔ میرے نبی نے خاتم النبیین کا معنی جو بیان فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو نے کہا خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر ہے۔ تو مفتی محمود نے بتایا جس نبی نے کلام خدا کے الفاظ دیے معنی انہی سے لے گئے، تو جب معنی ان سے لیا اگر ختم نبوت ثابت ہے معنی قادیان مالے سے لے گا، اس آیت سے ختم نبوت ثابت نہیں ہوگی۔ جھگڑا صرف اتنا ہے مرزا قادیانی سے، وہ بات یہی کہتا ہے کلام خدا لیں گے مدینے والے نبی سے، لیکن کہتے ہیں معنی لیں گے قادیان والوں سے۔ جو بند والے کہتے ہیں معنی بھی مدینے والا نبی دے گا اور کلام خدا کا لفظ بھی مدینے والا نبی دے گا، تو معنی بھی مدینے والا نبی دے گا۔ اسلام مولانا مفتی محمود سے بات سمجھ آئی ہے؟ بھئی مرزائیوں کا جھگڑا سمجھ آیا؟ وہ بھی قرآن پڑھتے ہم بھی قرآن پڑھتے۔ لوگ کہتے ہیں اختلاف کیا ہے؟ وہ بھی قرآن پڑھتے تم بھی قرآن پڑھتے۔ ہم کہتے نہیں، اختلاف الفاظ قرآن میں نہیں ہے، اختلاف قرآن کے معنی میں ہے۔ آیت اس کی بھی یہی ہے، آیت ہماری بھی یہی ہے۔ وہ معنی قادیان والا لیتا ہے، ہم کا معنی مدینے والا لیتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ بولو نا، بات سمجھ آ گئی؟ چلے آگے چلتے تمہارے چلے ایک تو مر گیا ہے غلام احمد پرویز، منکر حدیث تھا، وہ بھی یہ بات کہتا کہ بھی الفاظ قرآن مدینے والے نبی سے، معنی لاہور سے۔ ہم نے کہا نہیں، الفاظ بھی مدینے والا نبی دے گا تو معنی بھی مدینے والا نبی دے گا، دونوں سے لے لو۔ وہ کہنے لگا میں حدیث کو نہیں مانتا۔ پوچھا بھئی کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں اس لیے نہیں مانتا، قرآن کہتے ہیں بیان اللہ کل شیء، قرآن کہتے ہیں تفسیر اللہ کل شیء۔ جب ہر چیز قرآن میں موجود ہے تو پھر میں حدیث کیوں لوں گا؟ ہم کہتے ہیں یوں نہیں، ارے قرآن تبیان اللہ کل شیء ہے، لیکن تبیان اللہ کل شیء تیرے لیے نہیں ہے، تبیان تو نبی کے لیے ہے۔ نبی بتائے گا اس آیت کا یہ بیان ہے، اس آیت کا یہ بیان ہے، تو نے سمجھا کہ بیان تیرے لیے ہے، یہ بیان تیرے لیے نہیں محمد مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں سمجھے؟ بھئی قرآن تبیان اللہ کل شیء کس کے لیے؟ قرآن نبی پہ کھلا ہے، نبی نے آگے کھول دیا ہے، وہ سمجھتے نہیں مجھ پر کھلا ہے۔ ہم نے کہا تو اترا ہی نہیں تو کھلے گا کیسے؟ بے جن پہ قرآن نازل ہوا ان پہ کھلا ہے نا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں اگر آیت کا معنی نبی پاک نہ بتائے
صحابی کو بھی سمجھ نہیں آتا، صحابی کو بھی تبھی سمجھ آتا ہے جب اللہ کے نبی بتائے۔ قرآن کی آیت اتری ہے، میں ایک صرف دلیل دینے لگا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے، ایمان کے ساتھ ظلم کو ملنے نہیں دیا، انہیں امن بھی ملے گا، انہیں ہدایت بھی ملے گی۔ صحابی آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چونکہ عربی تھے، سمجھتے تھے، اس لیے پریشان بھی ہوتے تھے، نہ ہم سمجھتے نہ پریشان ہوتے، بس سمجھے تو پریشان ہو نہ سمجھ آتی ہے نہ پریشانی ہے۔ وہ عربی سمجھتے تھے، پریشان ہو گئے۔ صحابہ نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ اینا لم یظلم شیئا، ظلم کا معنی کمی بیشی ہے، ہم میں سے کون سا بندہ ہے جیسے کمی بیشی نہ ہو؟ اس کا معنی یہ ہے ہمیں نہ امن ملے گا نہ ہدایت ملے گی، ظلم کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے۔ ظلم کا معنی سمجھئے آپ کیا؟ ظلم کا معنی ایک ہی ہے نا، ظلم کے معنی میں توسیع ہے، کمی بیشی کا نام ظلم ہے، کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہر بندے سے ہوئی جاتی ہے، اس کا معنی ہمیں امن ہدایت نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہاں ظلم کا معنی وہ نہیں جو تم سمجھے، یا ظلم کا معنی وہ ہے جو سورہ لقمان میں ہے۔ حضرت لقمان نے بیٹے سے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یا ظلم سے مراد شرک ہے۔ اب آیت کا معنی ہوگا الذین آمنوا ولم یشرکوا باللہ شیئا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو ایمان لایا اور ایمان کے بعد شرک نہیں کیا، اسے امن بھی ملے گا، اسے ہدایت بھی ملے گی۔ اگر پیغمبر نہ سمجھائے، صحابی الجھ جاتا ہے، ذاکر نائک یہ تیری میری کیا مجال ہے۔ اس لیے ہم دیوبند والے کہتے ہیں چونکہ نبی نمائندہ خدا ہے، کلام خدا کے الفاظ بھی نبی دیں گے اور کلام خدا کا معنی بھی نبی دیں گے۔ یہی الجھن پیدا ہوئی ہے۔ جاوید احمد غامدی کو نام آپ نے سنا ہوگا، یہی الجھن پیدا ہوئی ہے۔ جاوید احمد غامدی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئی ہے، اور موت کے بعد خدا نے ان کے جسم کو، سولی نے عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئی ہے، لیکن موت کے بعد خدا نے آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں موت نہیں آئی، توجہ رکھنا، وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے اور آیت سے موت ثابت کرتا ہے۔ کہتا ہے اللہ نے خود فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعوکا، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور تجھے اٹھاؤں گا۔ کہتا ہے وفات پہلے ہے اور رافعوکا بعد میں ہے۔ اس سے پتہ چلا پہلے نبی پہ موت آئی ہے اور پھر نبی کو اٹھایا ہے۔ اب کالج کا نوجوان جب سنے گا اس نے کہنا کہ بات تو غامدی کی بڑی وجہ ہے کہ دیکھو پہلے موت ہے اور اس کے بعد اٹھانا ہے، تو غامدی صاحب بھی تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ پہلے موت دی اور پھر اٹھا لیا ہے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ موت نہیں ہے اٹھا لیا، وفات پہلے ہے اٹھانا بعد میں ہے؟ میں کہتا ہوں جب یہ قرآن نبی پہ اترا، اللہ کے نبی سے پوچھ لو، جب رسول اللہ خود فرمائے ان عیسیٰ لم یمت، عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی، تو دیکھ میں اور تو کیسے مان سکتے ہیں؟ کہا یہ قرآن کہتا ہے۔ میں نے کہا قرآن یہ تو کہتا ہے میں تجھے وفات دوں گا، لیکن قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ پہلے وفات دوں گا اور پھر اٹھا لوں گا۔ قرآن نے لفظ واو کہا ہے، لفظ سما تو نہیں کہا۔ سما کا معنی پھر ہوتا ہے، واو کا معنی اور ہوتا ہے۔ اگر قرآن یوں کہتا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ثم رافعوک الیہ، میں تجھے پہلے وفات دوں گا پھر اٹھاؤں گا، ہم سمجھتے پہلے وفات آئی ہے اور پھر اٹھایا ہے۔ قرآن نے یہ کہا انی متوفیکا، میں تجھے وفات دوں گا اور اٹھاؤں گا۔ قرآن نے دونوں باتیں کی ہے۔ اچھا اگر موت بعد میں دینی تھی تو اللہ یوں نہ کہتے نا متوفیکا و رافعوکا، اللہ یوں فرماتے انی رافعوکا و متوفیکا، میں تجھے اٹھاؤں گا اور وفات دے دوں گا، تو پھر متوفی پہلے کیوں لائے ہیں؟ سوال سمجھ گئے؟ اب ذرا جواب سمجھنا، پھر متوفی پہلے کیوں لائے ہیں؟ یہ بات جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے مثال سمجھو۔ مثال کے بغیر آپ کو جواب سمجھ نہیں آنا۔ میں نے آپ کو کرک جلسے کا وقت دیا، ان نے مجھ سے تاریخ لے لی اور میں کرک پہنچا ہوں، انتظامیہ نے پابندی لگا دی
پولیس نے جلسے گاہ کو گھیر لیا. میں کہتا ہوں بھائی میں بیان نہیں کروں گا. آپ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا پرچہ کٹ جائے گا, مجھے انتظامیہ گرفتار کر لے گی, میں جیل سے ڈرتا ہوں, میں نہیں کروں گا. آپ نے کہا نہیں, پولیس آپ کو نہیں پکڑ سکتی. میں نے کہا بھئی کیسے نہیں پکڑے گی, میں مدرسے بیٹھا ہوں, دیکھو پولیس باہر کھڑی ہوئی ہے, میں جلسے کے بعد جاؤں گا تو مجھے پکڑ لیں گے. تو جلسے والے کیا کہتے ہیں, ہم تجھے پکڑنے نہیں دیں گے, ہم تجھے بچائیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں نا ہمارے ذمہ تیرا دفاع ہے, حفاظت ہم کریں گے, ہم جیل نہیں جانے دیں گے, ہم نہیں پرچہ کاٹنے دیں گے. میں کہتا ہوں نہیں, وہ تو باہر کھڑے ہیں, آپ مجھے کیسے بچاؤ گے؟ کہتے ہیں ادھر دیکھ. کیا کہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ ہم نے راستہ رکھا ہوا ہے, ادھر دیکھ. مولوی صاحب ادھر دیکھو, تو خام ڈرتا ہے, پولیس تو ادھر کھڑی ہے, ادھر دیکھ, ہم یہاں سے نکال لیں گے اور تجھے گھر تک پہنچا دیں گے. بات سمجھ آ رہی؟ تو پہلے مجھے آپ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم تجھے بچائیں گے, ہمارے ذمہ ہے, اور پھر کیا بتایا؟ ادھر سے نکال لیں گے. توجہ رکھنا, مجھے ڈر یہ تھا پولیس پکڑے گی. آپ نے مجھے کیا کہا؟ پکڑنے بولو نا, نہیں دیں گے. بھائی کیسے نہیں دیں گے, وہ تو باہر کھڑے ہیں. آپ نے کیا کہا؟ ادھر سے نکال لیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں بند ہے, یہودیوں نے باہر سے گھیر لیا ہے. اللہ یہودی تو چڑھ دوڑے ہیں, یہ تو مجھے پکڑ کے مار دیں گے. خدا نے فرمایا انی متوفی کا, عیسیٰ ڈرنا نہیں ہے, یہ تجھے موت نہیں دے سکتے, موت تجھے میں نے دینی ہے. اللہ وہ تو باہر آگے ہے. فرمایا رافعوں کا, لو میں اٹھا لیتا ہوں. نہیں سمجھے؟ عیسیٰ علیہ السلام گھبرانا نہیں ہے, موت تو میں نے دینی ہے. اللہ وہ تو باہر آگے ہیں, پکڑ لیں گے, مار دیں گے. فرمایا میرا وعدہ ہے, انی متوفی کا, تیری موت میرے ہاتھ میں ہے, وفات تجھے میں نے دینی ہے, ان سے نہ ڈرنا. تبھی غم تو ہے نا, اللہ وہ تو باہر کھڑے ہیں, آپ کیسے مجھے بچائیں گے؟ فرمایا لو رافعوں کا, ہم اٹھا لیتے. تو پہلے متوفی کہہ کے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیا, تسلی دی ہے, وفات وہ نہیں دیکھ سکتے, وہ میں دوں گا. اللہ فی الحال کیسے بچاؤ گے؟ فرمایا اب اٹھا لیتا ہوں. قرآن کیسے سمجھ میں نہیں آ رہا؟ لیکن مجبوری ہماری کیا ہے, ہم دیوبند استادوں کے سامنے دو قدم زانو بیٹھے ہیں. غامدی کی مجبوری کیا ہے, وہ بے ایمان کبھی کسی کے سامنے بیٹھا ہی نہیں ہے. اگر تو زانو طے کرتا تو یہ بات اسے بھی سمجھ آ جاتی نا, اسے نہیں سمجھ آئی. اس نے سمجھا متوفی پہلے ہے تو شاید وفات پہلے ہوگی. میں کہتا ہوں نہیں, پہلے مسئلہ موت کا تھا تو متوفی کہہ کے تسلی دی ہے, آگے مسئلہ بچانے کا تھا, اب خدا نے رافع کہہ کے بچانے کی صورت بتا دی, اس صورت میں تجھے بچا لوں گا. تو میں کیا کہہ رہا تھا, دیوبند کا کیا نظریہ ہے؟ نبی نمائندہ خدا ہے, کلام خدا کے الفاظ بھی نبی دیں گے اور کلام خدا کا معنی بھی نبی دیں گے. یہی جھگڑا آج ہم سے ذاکر نائک کا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی یہی بات کہتا ہے کہ الفاظ لیں گے مدینے والے نبی سے, معنی میں خود کر سکتا ہوں کیونکہ میں عربی جو جانتا ہوں, خود کر سکتا ہوں. دیوبند والے کہتے ہیں نہیں, تو جھوٹ بولتا ہے, تو عربی بھی نہیں جانتا. ایک ہوتا ہے ڈاکٹر پی ایچ ڈی, ایک ہوتا ہے ڈاکٹر ایم بی بی ایس. پی ایچ ڈی ڈاکٹر کا کام اور ہوتا ہے, ایم بی بی ایس ڈاکٹر کا کام اور ہوتا ہے. مجھے بتاؤ وہ دنیا کا کون سا کالج ہے جس میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو عربی سکھائی جاتی ہو؟ بھئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے ذمہ نہ عربی پڑھنا ہے نہ سیکھنا ہے, اس کا تو کام ہی اور تھا. مسانے چیک کرنا سکھاؤ, پیشاب چیک کرنا سکھاؤ, آدمی کی اور جو چیزیں چیک کرنے والی ہیں وہ چیک کرنا سکھاؤ. تو ذاکر نائک تو ڈاکٹر ہے, اور ڈاکٹر بھی ایم بی بی ایس, ڈاکٹر بھی پی ایچ ڈی نہیں ہے, ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے. ہم نے کہا بھی تیرے ذمہ جو کام نہیں تھا وہ تو نے شروع کر دیا ہے تو پھر نتیجہ تو نکلے گا نا. لوگ کہتے ہیں توجہ رکھنا, میں کہتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہی جرم کیا ہے. ہم نے کہا لفظ مدینے والے نبی سے تو معنی بھی مدینے والے نبی سے. وہ کہتے ہیں لفظ مدینے والے نبی سے اور معنی میں خود کروں گا, خود کر نہیں سکتا. پھر کس قدر الجھا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک خاتون سوال کرتی ہے, ذاکر نائک کے خطبات کی کتاب مارکیٹ میں موجود ہے, اسلام میں حقوق نسواں. اس عورت نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جب ایک بندہ فوت ہو گئے جنت میں جائے گا
اس کو جنت میں کیا ملے گا؟ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے جنت کی بنی لڑکی ملے گی جس کو حور کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب عورت فوت ہو کے جنت میں جائے گی اسے کیا ملے گا؟ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے اسے جنت کا بنا مرد ملے گا، اسے بھی حور کہتے ہیں، مذکر بھی حور ہے اور مؤنث بھی حور ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے وَكَذَلِكَ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان کی شادیاں حور سے کرا دیں گے۔ حور عام ہے، مؤنث کو بھی کہتے ہیں، مذکر کو بھی کہتے ہیں۔ میں نے کہا یار کیسا علم ہے تیرا، بھئی جس کی شادی کرانی ہے وہ ہم ہے اور جس سے کرانی ہے وہ حور ہے، تو ہم کی شادی جس حور سے کرائے گا وہ مذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ ایک ہنہ اور ایک ہم، ہنہ تو کہتے ہیں مؤنث کو اور ہم کہتے ہیں مذکر کو، تو ہم کا نکاح جس سے کرانا ہے وہ جنت ہے، انگلینڈ تو نہیں ہے، نہیں وہ جنت ہے نا، وہ لندن تو نہیں ہے نا کہ لڑکے کا لڑکے سے نکاح کرا دو۔ تو ہم کا نکاح جس حور سے ہوگا وہ مؤنث ہوگی یا مذکر؟ یہ انگلینڈ ہو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں بھئی ہم کو ہم سے ملا دو، وہاں تو ہم ہنہ سے ملتی ہے، ہم سے ہم نہیں مل سکتا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ رکھیں آپ، میں غلطی کتنی بڑی ہے۔ پھر ذاکر نائک یہ اتنا دکھ ہوتا ہے، کہتے ہیں دوسری آیت قرآن میں دیکھو حور مقصورات فی الخیام، حور عام ہے، مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہے۔ ہم نے کہا حور کی صفت مقصورات ہے کہ وہ حور وہ ہوگی جو خیمے میں بند رہتی ہے، تو خیمے میں بند مردوں کو رکھتے ہیں یا عورتوں کو؟ کہتے ہیں حور بالکل عام ہے، قرآن کریم دیکھ لو۔ اچھا پھر اس نے گرامر پہ بات کی ہے، کہتے ہیں حور جمع احور کی ہے، فول جمع افل کی ہے۔ اب یہ میں کالج والوں کیسے سمجھاؤں گا؟ کہتے ہیں حور جمع احور کی ہے، میں نے کہا بھی فول افل کی جمع نہیں ہوتی، فول تو جمع فولا کی ہوتی ہے۔ کہا نہیں گرامر دیکھو، گرامر بھی صادق آتی ہے، نہ فقیر کو گرامر آتی ہے نہ فقیر کو حدیثوں کو پتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک حدیث مبارک میں ہے درود پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حور کا حق مہر ہے۔ حق مہر مرد کو ہوتا ہے، عورت کا ہوتا ہے؟ جی عورتوں کا، تو پھر حور مرد کو آپ کیسے کہہ دیں؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خیر گزارش یہ کر رہا تھا، ہم نے کہا کلام خدا کے الفاظ بھی نبی دیں گے، کلام خدا کا معنی بھی نبی دیں گے۔ خاتون ذاکر نائک سے پوچھتی ہے عورت کی ووٹنگ پہ دلیل کیا ہے؟ ذاکر نائک کہتا ہے قرآن میں ہے۔ قرآن میں کون سی آیت ہے؟ وہ کہتا ہے جی پارہ نمبر فلاں، سورت نمبر فلاں، آیت نمبر فلاں۔ آپ کہتے ہیں بہت بڑا عالم ہے، دیکھو نمبر گر رہا ہے۔ میں نے کہا نمبرنگ کے لیے تو مولوی نہیں چاہیے، نمبرنگ کے لیے تو ریاضی چاہیے۔ نہیں سمجھے بھئی 1 2 4 کے لیے تو ریاضی چاہیے، اس کے لیے مولوی کیا ضرورت ہے؟ بہت بڑا عالم ہے، گن رہے فلاں آیت فلاں سورت فلاں۔ اچھا دلیل کیا ہے؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک، توجہ اے نبی جب ایمان والی عورتیں تیرے پاس بیعت کے لیے آئے، کہتے جسے ہم ووٹنگ کہتے ہیں اسے قرآن بیعت کہتا ہے، الیاذ باللہ۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انتخاب کیا عورتیں کرتی ہیں؟ ووٹنگ کے ذریعے تو بندے کا انتخاب ہوتا ہے، اور بیعت کرنے سے بندہ کسی کا انتخاب نہیں کرتا، خود کسی کو تابع کرتا ہے۔ کسی کے تابع ہونا اور ہے اور کسی کا انتخاب کرنا اور ہے۔ ارے دنیا میں جو MLA MPA بنتا ہے وہ ووٹنگ کے ذریعے بنتا ہے، اور ووٹنگ کے ذریعے اوپر جانے والے کو الیکشن کہتے ہیں۔ ووٹنگ کے ذریعے اوپر جانے کا طریقہ اسے الیکشن کہتے ہیں، اور نبوت کا طریقہ یہ الیکشن نہیں، وہ سلیکشن ہوتا ہے۔ نبوت سلیکشن سے ملتی ہے اور MLA یا MPA کی سیٹ الیکشن سے ملتی ہے۔ الیکشن اور ہوتا ہے، سلیکشن اور ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ کہتے ہیں نہیں ووٹنگ ہے، لیکن کبھی بیعت کہاں پہ ووٹنگ کہاں پہ؟ ذاکر نائک علم سنو، ایک بندہ مسئلہ پوچھتا ہے، یہ بتاؤ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک بندہ مسئلہ پوچھتا ہے کچھوا کھا سکتے ہیں، مینڈک کھا سکتے ہیں؟ جن کو ذاکر نائک سے بہت پیار ہے نا اس کے مسئلے پر ذرا عمل کر کے دیکھیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی دلیل سنو، کہا جی کھا سکتے ہیں۔ پوچھا دلیل، کہتا ہے قرآن میں ہے۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے مینڈک کھا سکتے ہیں؟ کہتا ہے قرآن میں لحم طریہ، گوشت فریش ہونا چاہیے، خواہ مچھلی کا ہو یا مینڈک کا ہو، بس تازہ ہونا چاہیے۔
میں بتا یہ رہا تھا کہ دیوبند کا مسلک یہ ہے نبی نمائندہ خدا ہے، کلام خدا کے الفاظ بھی نبی دیں گے اور کلام خدا کا معنی بھی نبی دیں گے۔ توجہ رکھنا، بالکل اسی طرح فتنہ مماتیت تیرے ملک میں ہے، تم پنجپیری کہتے ہوگے، ہم اس کو مماتی کہتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ بھی جھگڑا گیا ہے، قرآن کی فلاں آئے، قرآن کی فلاں آئے، قرآن کی فلاں آئے۔ ہم نے کہا قرآن جو پڑھتے ہو تو معنی پیغمبر سے بیان کیوں نہیں کرتے؟ ایک بندے سے میری گفتگو ہوئی اور مجھے کہنے لگا کہ دیکھو جی قرآن کریم میں عذاب و ثواب قبر نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں پورے قرآن میں نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، میں نے آیت پڑھی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ اہل ایمان کو کلمہ طیبہ کی برکت سے ثابت قدم رکھے گے دنیا میں اور قبر میں بھی۔ مجھے کہتے ہیں یہ قبر ترجمہ کس کا ہے؟ میں نے کہا آخرہ کا ترجمہ قبر ہے۔ کہتے ہیں آخرت کا ترجمہ قبر تو نہیں ہوتا۔ میں نے کہا آخرت نہ تجھ پہ لفظ نازل ہے یا مجھ پہ نازل ہے، جس پیغمبر پہ نازل ہوا ہے اسی پیغمبر سے پوچھ لیتے ہیں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ میں نے کہا مفسرین نے لکھا ہے اور احادیث کی کتب میں درج ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں فرشتے آ جاتے ہیں، بٹا کے سوال کرتے ہیں نہ ربوں کا بتا تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا بتا تیرا نبی کون ہے، ماں دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فینادی مناد من السماء، فرشتہ ایک اعلان کرتا ہے افرشوا من الجنہ، اس کو جنت کا بچھونا دو، البسوا من الجنہ، اسے جنت کا لباس دے دو، فافتحوا له بابا الی الجنہ، میت یہاں رہتی ہے جنت وہاں رہتی ہے، درمیان کے دروازے کو کھول دیا جائے، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، جنت کی خوشبو ہوا اس قبر میں آ جاتی ہے۔ پھر فرشتہ کہتے ہیں نم کنومت العروس، آج ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فذالک قول اللہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ جو بند والے کہتے ہیں اگر ہم نے کلام خدا مصطفیٰ سے لیا ہے تو کلام خدا کا معنی بھی مصطفیٰ سے لیں گے۔ اگر کلام خدا مصطفیٰ سے لیں گے، اگر کلام خدا مصطفیٰ سے لیں گے، معنی کلام خدا کا مصطفیٰ سے لے تو دیوبندیت بنتی ہے۔ اگر کلام خدا مصطفیٰ سے لے گے، کلام خدا کا معنی قادیان والے سے لے تو پھر مرزائیت بنتی ہے۔ اگر لاہور والے سے لے غلام احمد پرویزیت بنتی ہے۔ اگر یہ تو معنی بمبئی والے سے لے تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک بنتا ہے۔ اگر پنجپیر سے لے تو پھر مماتیت بنتی ہے۔ جو بند والے کہتے ہیں کلام خدا کے الفاظ بھی مصطفیٰ دے گا اور معنی بھی مصطفیٰ دے گا۔ توجہ بھائی، بات سمجھے آپ کو؟ میں صرف یہ سمجھا رہا تھا نبی نمائندہ خدا ہے نا ذہن میں، اور دوسرا عنوان کیا تھا صحابی نمائندہ مصطفیٰ مؤخر۔ میں نے صرف اس عنوان پہ بات کی ہے نبی نمائندہ خدا ہے۔ توجہ میں ایک چھوٹی سی بات کہنے لگا ہوں، جب نبی نمائندہ خدا ہے تو پھر نبی کو معصوم ہونا چاہیے۔ توجہ رکھنا، جب نبی نمائندہ خدا ہے تو پھر نبی کو معصوم ہونا چاہیے۔ تو کہے گا کیوں؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ پاک کا نمائندہ پاک ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ؟ پاک کا نمائندہ، جب اللہ پاک ہے تو اس کا نمائندہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ نبی کا نمائندہ صحابی ہے تو اسے محفوظ ہونا چاہیے۔ صحابی محفوظ ہوتا ہے، تو کہے گا کیوں؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ جب اللہ پاک ہے تو اس کا نمائندہ بھی توجہ پاک ہونا چاہیے۔ جب نبی خود پاک ہے تو نبی کا نمائندہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ میرے لفظ سمجھے پھر میں اگلی بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ پاک ہے تو نمائندہ پاک ہونا چاہیے۔ نبی پاک ہے اور جب نبی پاک ہے تو اس کا نمائندہ بھی پاک ہونا چاہیے جو محفوظ ہے۔ ہم اللہ کو سبحان کہتے ہیں، نبی کو معصوم کہتے ہیں، صحابی کو محفوظ کہتے ہیں۔ اللہ بھی پاک ہے، لفظ سبحان آتا ہے، نبی بھی پاک ہے، لفظ معصوم آتا ہے،
صحابی بھی پاک ہے تو لفظ محفوظ آتا ہے. یہ تین لفظ الگ الگ کیوں ہے؟ اللہ کے پاک ہونے کا معنی اور ہے، نبی کے پاک ہونے کا معنی اور ہے، صحابی کے پاک ہونے کا معنی اور ہے. توجہ رکھنا، جب ہم نے کہا اللہ پاک ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ چونکہ خالق ہے تو مخلوق کی صفات سے پاک ہے. اور جب ہم نے کہا نبی پاک ہے، نبی تو مخلوق ہے، نبی میں مخلوق والی صفتیں ہوگی، لیکن جو صفت مخلوق میں عیب بنے نبی اس صفت سے پاک ہے. تو نبی کے پاک ہونے کا معنی یہ نہیں کہ نبی میں مخلوق والی صفتیں نہیں، بلکہ نبی کے پاک ہونے کا معنی یہ ہے جو صفت مخلوق میں عیب بنے نبی ان سے پاک ہے. اور جب ہم کہتے ہیں صحابی پاک ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے صحابی میں عیب آتا نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے صحابی میں عیب آتا ہے مگر رہتا نہیں ہے. توجہ رکھنا، صحابی میں عیب آتا ہے لیکن رہتا نہیں ہے. اب میں اس کو یوں سمجھاؤں گا، اللہ پاک ہے مطلب یہ ہے مخلوق کی صفات سے پاک ہے. نبی پاک ہے مطلب یہ ہے جو صفت مخلوق میں عیب بنے نبی ان سے پاک ہے. صحابی پاک ہے مطلب یہ ہے ان میں عیب آ تو جاتا ہے لیکن عیب رہتا نہیں ہے. ہم نبی کو معصوم کہتے ہیں، صحابی کو محفوظ کہتے ہیں. نبی کے معصوم ہونے کا معنی اللہ نبی کو، توجہ رکھنا، نبی کے معصوم ہونے کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں ہے. صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی اس سے گناہ ہو تو جاتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں ہے. جو نبی میں عیب مانے اس کو بھی ہم، جو نبی میں عیب مانے اور نبی کو معصوم نہ مانے اہل سنت وہ بھی نہیں ہے. اور جو صحابی میں عیب کو باقی مانے اہل سنت وہ بھی نہیں ہے. اس لیے دیوبند کا نظریہ ہے کہ جب قرآن نبی پہ اترا ہے تو پھر کلام کا معنی نبی سے پوچھنا چاہیے. اس لیے دیوبند والوں نے نبی کو پاک مانا ہے. کلام خدا کو دیکھ لے وہ بھی نبی کو پاک کہے گا، اگر کلام مصطفیٰ کو دیکھ لے وہ بھی نبی کو پاک کہے گا. جہاں تک کلام خدا کا تعلق ہے اس میں ایک آیت رہی ہے، اس میں تو 20 آیت موجود ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی قسمت پہ دلیل ہے. فبہداہ مقتدی، نبی قسمت پہ دلیل ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، نبی کی عصمت پہ دلیل ہے. میں بتا یہ رہا تھا تو کہے گا جی نبی تو بالکل معصوم ہے، لیکن مانا نبی نے کیسے کیا؟ میں کہتا ہوں نبی خود فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے نبوت کے لیے مجھ مصطفیٰ کو چنا ہے، صحابیت کے لیے میرے شاگردوں کو چلا ہے. تو نبوت بھی انتخاب خدا بندی کا نام ہے، صحابیت بھی انتخاب خدا بندی کا نام ہے. اگر ان میں عیب آ جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے خدا کا انتخاب غلط ہے. ان میں اگر عیب رہ جاتا ہے اس کا معنی یہ ہے خدا کا انتخاب غلط ہے. خدا نبی میں عیب دیتا نہیں ہے اور خدا نبی میں عیب آنے دیتا نہیں ہے، اور صحابی میں آ جاتا ہے خدا باقی رہنے دیتا نہیں. کیوں؟ نبی تو بچپن سے نبی ہے نا، صحابی پیدائشی نبی تو نہیں ہے. یہ تو 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد. تو جو بچپن سے نبی ہے اور پیدا ہونے سے پہلے نبوت کے فیصلے ہیں اس کے پاس تو عیب آ ہی نہیں سکتا. لیکن یہ تو 40 سال کے بعد صحابی بنا ہے، اس میں عیب آئے ہیں لیکن خدا عیب رہنے نہیں دیتا. جس کو نبوت کے لیے چنا اس میں عیب آنے نہیں دیتا، جس کو صحابیت کے لیے چنا اس میں عیب رہنے نہیں دیتا. یہ دیوبند کا نظریہ ہے. اور مودودی بھی عجیب بلا ہے، وہ کہتے ہیں نبی میں عیب آ جاتا ہے، صحابی میں عیب رہ جاتا ہے. ہم نے کہا نبی میں آتا نہیں ہے، صحابی میں رہتا نہیں ہے. جو نبی میں عیب آنے کا قائل ہو وہ بھی بے ایمان ہے، اور جو صحابی میں رہنے کا قائل ہو وہ بھی بے ایمان ہے. جو بند والے کہتے ہیں نبی میں عیب آتا نہیں ہے اور صحابی میں عیب رہتا نہیں. نبی بھی پاک ہے، صحابی بھی، دونوں پاک ہے. لیکن وہ کبھی قرآن سمجھتا نہیں ہے، اعتراض کر مارتا ہے. میرا عنوان یہ نہیں ہے میں اس پہ دلائل دیتا، میں صرف ایک بات کہتا ہوں نبی پاک معصوم ہے، نبی سے خدا گناہ ہونے نہیں دیتا. اللہ نبی کو خود بچاتا ہے. کیوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا نبی گناہ کرتا نہیں ہے، میں کہتا ہوں خدا نبی سے گناہ ہونے بولیے دیتا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا نبی گناہ سے بچتا ہے، میں کہتا ہوں خدا نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے.
بچنا اور ہے، بچانا اور ہے۔ میں یہ نہیں کہتا نبی بچتا نہیں، میں کہتا ہوں بچاتا ہے۔ میں یہ بات کیوں کہتا ہوں؟ اگر نبی اعلان نبوت خود کرتا تو بچنا نبی کے ذمہ تھا۔ نبی نے اعلان نبوت کیا نہیں ہے، خدا نے کروایا ہے۔ تو جس خدا نے نبی کے سر پہ تاج نبوت سجایا ہے، اسی خدا نے نبی کو گناہوں سے بچایا ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا، تجھے بات سمجھ آئے گی۔ یہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے خود پیدا نہیں ہوتا، اس کو ماں جنتی ہے سردی اور گرمی سے۔ یہ چھوٹا بچہ خود نہیں بچتا، اسی ماں بچاتی ہے۔ اگر پیدا خود ہوتا تو سردی گرمی سے بچنا اس کے ذمہ تھا، خود آیا نہیں ہے، ماں نے جنا ہے۔ تو جس ماں نے جنا ہے سردی اور گرمی سے بچانا اس ماں کی ذمہ داری ہے۔ اگر بچے کو سردی لگے اور کپڑا نہ ہو، اعتراض بچے پہ کوئی نہیں کرتا، اعتراض ماں پہ کرتا ہے۔ تجھے جننے کا شوق تھا، اس پہ کپڑا کیوں نہیں دیتی؟ اگر گرمی کا موسم ہو، بچہ ننگے پاؤں باہر آ جائے، بچے پہ اعتراض کوئی نہیں کرتا۔ لوگ ماں سے کہتے ہیں تجھے اولاد سے پیار نہیں ہے، اس کو جوتا کیوں نہیں دیتی؟ اگر وہ خدا تھا، اعتراض بچے پہ تھا، وہ آیا نہیں، ماں نے جنا ہے۔ لوگ تانا ماں کو دیتے ہیں، نبی اعلان نبوت خود نہیں کرتا، خدا کرواتا ہے۔ اگر نبی سے گناہ ہو جائے، اعتراض نبی پہ نہیں ہوگا، اعتراض خدا پہ ہوگا۔ نبوت دی ہے تو بچایا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے خدا نبی پر اعتراض نہیں آنے دیتا۔ میں ایک چھوٹا سا جملہ کہتا ہوں، مجھے ایک ساتھی کہنے لگا، اور جی جب نبی کی توہین کا مسئلہ ہے، جو بند والے بڑے تڑپتے ہیں، تم نے احتجاج کیا ہے، جلوس نکالا ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے اسمبلی میں جا کے پوری جنگ لڑی ہے اور ناموس رسالت کے قانون کو دوبارہ بحال کرایا ہے۔ کہتا ہے جب نبی کو گالی دی کافر نے، نبی تو نہیں بولے، تم بہت بولتے ہو۔ جب حضور کی توہین ہوئی ہے، حضور نے تو برداشت کیا، تم برداشت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا اگر حضور نے اعلان نبوت خود کیا ہوتا تو پھر برداشت نہ کرتے، اپنا تحفظ خود کرتے۔ نبی نے اعلان نبوت خود نہیں کیا، خدا نے کرایا ہے۔ مجھے تو موقع بتا، جب خدا کسی نے نبی کو گالی دی ہو، نبی چپ رہا ہو اور خدا نے دفاع نہ کیا ہو، جب کسی کافر نے نبی پہ الزام لگایا، نبی چپ رہے ہیں لیکن خدا نے صفائی خود دی ہے۔ اگر ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، نبی چپ ہے۔ قرآن کہتے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو جہل میرا محمد کیوں، تو خود ٹوٹے نا۔ اگر کوئی کافر بولا ہے تو دفاع نبی نے کیا۔ میں ایک چھوٹا سا جملہ کہتا ہوں، دیکھو پیغمبر کی بیویاں جو پیغمبر کے نکاح میں آئی ہیں، یہ آئی نہیں ہے، خدا نکاح میں لایا ہے۔ نبی نے بیٹیاں جو دی ہیں، یہ دی نہیں ہے، خدا نے دلوائی ہے۔ حدیث مبارک میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تزوجت شیئا من نسائی، توجہ رکھنا، ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاء به جبرائیل علیہ السلام۔ میں نے بیٹی لی ہے، خود نہیں لی، خدا کی وحی سے لی ہے۔ اگر میں نے بیٹی دی ہے، خود نہیں لی، میں نے خدا کی وحی سے لی ہے۔ تو نبی کی جو 11 بیویاں ہیں، یہ نبی لائے نہیں ہے، خدا نے دی ہے۔ یہی وجہ نبی کی 11 بیویوں میں سے الزام ایک پہ لگا ہے، امی عائشہ پہ۔ صفائی نبی نے نہیں دی، خدا نے خود دی ہے۔ اگر نبی نکاح خود کرتے، صفائی مصطفیٰ دیتے، نکاح خدا نے کروایا، صفائی خدا نے دی۔ حضور عائشہ کا انتخاب خود کرتے نا تو الزام لگتا، حضور صفائی دیتے عائشہ بہت اچھی ہے، میں نے ایسے تو انتخاب نہیں کیا، میں نے سوچ سمجھ کے نکاح کیا ہے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ حضور پاک نے خود نہیں فرمایا، عائشہ کا نکاح خدا نے کروایا، الزام لگا حضور چپ ہے۔ کیوں چپ ہے؟ خود نکاح کیا۔ بھئی جس خدا نے نکاح فرمایا وہ خود صفائی دے گا نا۔ میں خود رشتہ تلاش کرتا، میرا انتخاب ہے، دفاع میں کرتا ہوں۔ جب انتخاب خدا کا ہوگا، دفاع خدا کرے گا۔ میں بتا یہ رہا تھا، بھئی کوئی ایسی دلیل تو نہیں ہے جو سمجھ رہا ہے، لیکن مودودی صاحب ہے، اللہ ان کو سمجھ، کیا اولاد کو بعد والوں کو سمجھ دے۔ وہ تو بیچارہ دنیا سے چلا گیا۔ مجھے کل کی صدر نے بنوں میں چڑھ دی کہ سنا ابو العالی مودودی دیوبند کا فاضل تھا۔ میں نے کہا فاضل نہیں تھا، منشی تھا، اور وہاں سے بھی دوڑ گیا۔ وہ تو تنخواہ لیتا تھا، کام کرتا تھا، جب اس کو آگے نکلا اچھی ملازمت ملی، وہاں سے چھوڑ کے دوڑ گیا۔ وہ دیوبند کا فاضل نہیں، دیوبند کا بگوڑا ہے۔ بگوڑا اور ہوتا ہے، فاضل اور ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ خیر، مودودی لوگ کہتے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا، میں آپ سے کہتا ہوں تفہیم القرآن اگر کسی کے پاس ہونا ذرا دیکھنا۔ ابو العالی مودودی ایسا کم علم آدمی تھا کہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرنا بھی نہیں آئی۔
نہ یقین آئے تو گھر جا کے تفسیر قرآن کو دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، ان دونوں میں فرق کیوں کیا ہے؟ میں اس مجلس میں اس کو نہیں چھیڑتا، علمی بحث سے بات لمبی ہو جائے گی۔ فرق کیوں کرتے ہیں؟ بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا، یہ دو الگ الگ لفظ کیوں لائے ہیں؟ رحمان کا معنی الگ ہے، رحیم کا معنی الگ ہے۔ ایک کا معنی عام الرحمہ، ایک کا معنی تام الرحمہ، ایک کا تعلق دنیا سے، ایک کا تعلق آخرت سے۔ کیونکہ معنی الگ الگ ہیں اس لیے ترجمہ الگ الگ کرتے ہیں۔ لیکن ابو اعلیٰ مودودی عجیب مخلوق ہے، وہ کہنے لگا رحمان بھی مبالغے کا صیغہ ہے، رحیم کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن رحیم کو رحمان کے بعد لائے ہیں رحمان کے معنی میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کبھی ایک لفظ مہمل ہوتا ہے اس کو لاتے ہیں پہلے لفظ کے معنی میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں کالا شاہ، کیا کہتے ہیں؟ کالا شاہ۔ شاہ کا معنی نہیں ہے، کالے میں مزید سیاہی پیدا کرنے کے لیے شاہ کہتے ہیں۔ لمبا، تڑنگا، یہ اس نے خود مثالیں دی ہیں۔ کہتے ہیں تڑنگا کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن لمبا میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے تڑنگا کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح رحیم کا کوئی معنی نہیں ہے، رحمان میں مبالغہ پیدا کرنے کے ساتھ رحیم بھی کہہ دیا۔ بتاؤ جس بندے کو بسم اللہ کی تفسیر کرنا نہ آئے اس کی پوری تفسیر پر اللہ ہی حفظ فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ابو اعلیٰ مودودی نے غلطی کی ہے عصمت انبیاء پہ۔ عنوانی میں صرف ایک بات کہتا ہوں، عصمت انبیاء پہ غلطی کیا کی ہے؟ کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، پیغمبر جو تیرا گناہ ہے پہلا یہ پچھلا ہم نے معاف کر دیا۔ جب اللہ نے نبی کے خطا کو ذنبن کہہ دیا تو میں نے گناہ کہا تو کون سا حرج ہے؟ وہ بات تو قرآن نے کی ہے، وہی بات میں بھی کہتا ہوں، گناہ ہوا ہے لیکن خدا نے معاف کر دیا ہے۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، ابو اعلیٰ میں ان کی اولاد سے کہتا ہوں بھئی بات کو سمجھنا، اس سے غلطی لگی ہے۔ غلطی کیا لگی ہے؟ میں مثال لوں گا، بات تمہیں پھر جلدی سمجھ آئے گی۔ میں علماء سے عرض کرتا ہوں اگر عالم کو قائل کرنا ہو تو دلیل سے قائل کرنا، غیر عالم سے قائل کرنا ہو تو مثال سے قائل کرنا۔ عالم قائل دلیل سے ہوتا ہے، غیر عالم قائل مثال سے ہوتا ہے۔ غیر عالم دلیل نہیں سمجھتا، مثال کو جلدی سمجھتا ہے۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں پھر تمہیں اس کا معنی سمجھ آئے گا۔ کیا مطلب؟ استاد درسگاہ میں پڑھا رہے ہیں، اچانک مہمان آ گیا، استاد نے شاگرد سے کہا کہ بیٹا ہمارے گھر جاؤ، چھوٹے بچے سے کہا ہمارے گھر جاؤ اور شیشے کے گلاس میں ایک پاؤ بھینس کا گرم دودھ کرا کے لے آؤ۔ ہمارے مہمان پنجاب سے آئے ہیں، یہ دودھ بڑے خوش ہو کے پیتے ہیں۔ اب وہ شاگرد لینے کے لیے گیا، جب واپس آئے تو اس کو ٹھوکر لگی، دودھ بھی گر گیا، گلاس بھی ٹوٹ گیا۔ اب شاگرد کھڑا ہو کے رونے لگا، استاد جی معاف کر دو۔ استاد جی نے کہا تو نے جان بوجھ کے دودھ گرایا؟ کہا جی نہیں، جان بوجھ کے تو نے ٹھوکر لی ہے۔ کہتا نہیں۔ استاد جی نے کہا پھر معاف کیا کرنا ہے؟ نہ تیری غلطی ہے نہ تجھے معاف کرنا ہے۔ وہ کہتے استاد جی معاف کر دو۔ استاد جی چل بیٹھ پڑھ جا کے کلاس میں، چل نکل جا، چل پڑھ۔ وہ کہتے نہیں استاد جی مجھے معاف کر دو، وہ رو رہا ہے۔ استاد کہتے ہیں نالائق کس بات کا معافی؟ تو نے جان بوجھ کے تھوڑے ہی توڑے، پاگل ہے، چل بیٹھ جا، پڑھو جا کے۔ وہ کہتے نہیں استاد جی آپ معاف کر دے۔ آنے والا مہمان سمجھدار تھا، سمجھدار تھا۔ اس نے کہا قاری صاحب یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ سنجیدہ ہے، یہ بچہ ذکی ہے، بڑی حس والا ہے۔ آپ اس بچے کو یوں نہ کرو، اس کے دل سے چبن ختم نہیں ہونی۔ آپ اس کو کہہ دو ہم نے تجھے معاف کیا، یہ خوش ہو جائے گا۔ اب استاد اس بچے کو کہتا ہے تو نے جان بوجھ کے گلاس توڑا نہیں ہے، تو نے جان بوجھ کے دودھ گرایا نہیں ہے، تو نے جان بوجھ کے ٹھوکر لی نہیں ہے۔ ٹھوکر لگی اور دودھ گر گیا، گلاس ٹوٹ گیا۔ چلو یہ غلطی بنتی تو نہیں ہے، لیکن جسے تو غلطی کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کا نبی ایک کام اولا خلاف اولا ہے، اولا بھی جائز خلاف اولا بھی جائز، لیکن نبی کبھی اعلیٰ کام کی بجائے ادنا کرتا ہے جو دونوں جائز ہوتے ہیں۔ پھر نبی خدا سے کہتا ہے اللہ میری شان کا تقاضا، مجھے ادنا کی بجائے اعلیٰ کرنا چاہیے تھا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یا نبی بھول جاتا ہے اور بھول کے کام کرنا گناہ نہیں ہے، اے اللہ بھول گیا، مجھے بھولنا چاہیے نہیں تھا، آپ مجھے معاف کر دو۔ تجھے
جس طرح استاد نے اس بچے سے کہا بھئی یہ غلطی بنتی تو نہیں لیکن جسے تو غلطی کہتا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا، بچے کی تسلی کے لیے خدا نبی سے یوں ہی بات کہتا ہے اے میرا پیغمبر گناہ بنتا تو نہیں ہے لیکن جسے تو گناہ کہتا ہے میں نے اسے بھی معاف کر دیا تیری تسلی کے لیے۔ یہ گناہ بنتا نہیں ہے لیکن تو گناہ کہہ رہا ہے، چل ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ نبی کی زبان کو نقل کرتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ نبی سے سچ مچ گناہ ہو گیا۔ نہیں سمجھے؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، پتہ نہیں کالج والے سمجھے تو بہت اچھی بات، نہ سمجھے تو مولوی طالب علم تو سمجھیں گے نا۔ کافیہ میں ایک سوال جواب چلتا ہے، جب حروف تعریف پر بحث ہوتی ہے نا، کہتے ہیں الف لام تعریف، اصل تو لام ہوتا ہے، حمزہ تو وصل شروع میں آتا ہے، کہتے ہیں الف لام تعریف کے لیے۔ اس پر ایک سوال کرتے ہیں کہ جس طرح لام تعریف کے لیے آتا ہے تو میم بھی تعریف کے لیے آتا ہے نا؟ کافی میں سوال میم بھی تعریف کے لیے ہے۔ وہ جی کہاں لکھا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ امنم برنم سیام فم سفر، امنم برنم سیام فم سفر، تو لام کی جگہ میم پڑا، کیوں؟ وہ لام کی ادائیگی نہیں کر سکتا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا لیس منم برنم سیام فم سفر، ہاں اگر جہاد کے سفر میں پوچھا حضور میں روزہ رکھ لوں نیکی ہے، فرمایا نہیں جہاد کے سفر میں روزہ نہ رکھنا۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسا روزہ کہ جس سے کمزوری آئے اور تو جہاد نہ کر سکے، یہ نیکی نہیں ہے، تو روزہ نہ رکھ، اپنے کام میں لگا رہو۔ اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لام استعمال کیا یا میم؟ تو پھر میم تعریف ہونی چاہیے نا۔ جب صحابی نے بولا ہم نے جواب دے دیا بھئی ان کی زبان میں لام آتا نہیں تھا اس لیے میم کہا، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے اچھا صحابی نے کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لام فرماتے نا، حضور نے کیوں میم فرمایا؟ پتہ چل کہ میم بھی تعریف کے لیے ہے۔ پھر اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میم لام ادا فرماتے تھے، فرما سکتے تھے، لیکن آج میم لام کی جگہ پہ فرمایا اس کی تسلی کے لیے، اگرچہ میم تعریف ہے نہیں لیکن صحابی کی تسلی کے لیے۔ نبی کی خطا گناہ بنتا نہیں ہے، خدا من ذنب کہتا ہے نبی کے لفظوں میں، نبی کی تسلی کے لیے۔ اللہ کرے میں نے کہا سب کو سمجھ آئے، کالج والے کو سمجھ آ جائے تو اچھا، میں مثال دیتا ہوں، نہ سمجھ آئے تو بہت اچھا۔ حکیم الامت مولانا شریف تھانوی کا میں واقعہ سنایا کرتا ہوں نا، علمی بیان کیا، ایک مولوی صاحب نے کہا حضرت اتنا علمی بیان عوام میں بیان کیا ان کو تو سمجھ نہیں آیا، کیا فائدہ؟ حکیم الامت تو حکیم الامت تھے، وہ فرمانے لگے اگر مولوی صاحب ان کو آج کا بیان سمجھ آیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ اس نے کہا حضرت ہمیں تو آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ بیان سمجھ آیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے اگر ان کو میرا بیان سمجھ آ گیا تو اچھا، کیا مطلب؟ جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں ان کو سمجھ آ گیا، نہیں سمجھ آ گیا تو بہت اچھا۔ یہ مسئلہ تو سمجھ نہیں آیا لیکن آئندہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ گمراہ اس وقت ہوتے ہیں جب کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے درس نظامی پڑھا ہے، ٹھیک ہے تم بخاری پڑھاتے ہو، ہدایہ پڑھاتے ہو، لیکن ہمارے پروفیسر بھی اتنے آگے گزرے نہیں ہیں، اس وقت گمراہ ہوتے ہیں۔ جب کہتے ہیں ایم اے عربی تو میں نے بھی کی ہے، تھانی فرماتے ہیں آج ان کو یہ احساس ہو گیا ہم مولوی اشرف علی کا علم سمجھ بھی نہیں سکتے، اس کا مقابلہ کیا کرنا ہے؟ سمجھ آئے تو اچھا، مسئلہ سمجھ آ گیا، نہیں سمجھ آئے تو بہت اچھا، آئندہ گمراہ نہیں ہوگے، ان کے اوپر مولویت کا علم تو کھل گیا ہے۔ اللہ کرے آپ کو علماء کا علم سمجھ آ جائے، اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ تو میں نے آج کی نشست میں کیا کیا؟ نبی نمائندہ ہے، ذہن میں رکھ لو گے، نبی نمائندہ ہے، بس نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ آج نمائندہ خدا پہ، اگلا جلسہ نمائندہ مصطفیٰ پہ، کس ذہن میں رکھ لو گے نا انشاءاللہ، اگلی کس پریس پہ چلا لیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چٹے ہیں، یہ میری کتاب ہے، اگر آپ نے اٹھنا ہے تو میں چٹے شروع نہ کروں، اور نہیں اٹھنا تو پھر میں شروع کروں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ کہ میں چٹے شروع کروں تو اٹھنا شروع کر دوں۔ میری آپ سے گزارش ہے، بڑی جلدی ختم ہو جائے گی، اس میں دیر نہیں لگتی۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں جب بیان سے فارغ ہوں، نماز پہلے ہو یا بعد میں ان کا مسئلہ ہے تو فراغت کے بعد باہر ہمارا لٹریچر پڑا ہوا ہے، آپ تمام احباب اس لٹریچر کو ضرور لیں۔ فرقہ بریلویت، فرقہ سیفیہ، فرقہ جماعت المسلمین، یہ جتنے فرقے ہیں نا اس کے اوپر مستقل فرقہ اہل حدیث کتاب ہے۔ میں خصوصاً طلباء تو ہیں، کالج کے لڑکوں سے عوام سے عرض کروں گا نماز اہل سنت والجماعت کتاب ہر ساتھی ضرور لیں۔
ہماری پوری نماز کے اوپر احادیث موجود ہیں. جو غیر مقلدوں کا تانا تھا نا کہ تم قول پیش کرتے ہو حدیثیں پیش نہیں کرتے, ہم نے احادیث جمع کر دی ہیں. انشاءاللہ اس کا جواب ابھی تک تو نہیں آیا, اللہ کو منظور ہوا تو آئے گا بھی نہیں. اگر آ گیا تو پھر ہم ابھی زندہ کون سا دنیا سے چلے گئے, جواب الجواب بھی آ جائے گا انشاءاللہ. تو آپ کتابیں لے لیں گے نا بھی انشاءاللہ, اپنا لٹریچر پاس رکھا کرو. مولانا طارق جمیل صاحب پہلے دن آڈیو بیان تھا, مودودی کی مدح کا بیان تھا. اب پتہ نہیں مولانا کے بیان ہے ڈبلنگ کی, اللہ ہی بہتر جانتے, اس طور ڈبلنگ کرنی بہت آسان ہے. مولانا زندہ ہے, مولانا سے پوچھ لیں بھی آپ کا بیان ہے یا کسی نے آپ کی زبان میں نقل کر دی ہے. بعد میں ویڈیو کیمرے والے موبائل پر تصویر بنانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ مزے کے لیے تصویر بنانا تو گناہ ہے, اور اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر گنجائش ہے. آپ کی بیوی یا اس کے حج پہ جانا ہے تو بجائے وہاں ان کو اسٹوڈیو میں لے جانے کے گھر میں موبائل سے بنا کے تصویر تیار کرا لو, تو یہ بہتر ہے نا کہ باپ بنا لے یا بھائی بنا لے, اس کو وہاں لے کر نہ جاؤ. بلا ضرورت تو بالکل حرام ہے, اور ضرورت ہو پہ اس کو ضرورت کے درجے میں استعمال کریں. تصویر کا نکالنا تو کبیرہ گناہ پر دعاؤں کا اس سے بڑا گناہ ہے. مولانا فضل الرحمان کی تصاویر کے بارے میں کیا سوچ, تھوڑا سا تفسیر فرمائے. مولانا شوق سے تصویریں نہیں کھنچواتے, اخبار والوں کو نہ کھینچیں, مولانا کبھی بھی نہیں کہتے تصویر کھینچو. یہ میرا خود اپنا مشاہدہ ہے. ہمارے پاس مولانا تشریف لائے تھے, یہ 16 اپریل غالباً سرگودا جلسہ تھا, تو اس کے بعد مولانا سرگودا صرف میرے پاس ہی گزر رہے تھے, رکے اور پھر اس کے بعد چلا گئے. ایک ساتھ ہی موبائل پر تصویر کھینچنے لگا, تو مولانا فرماتے تھوڑا تصویریں کھینچ کر کیا کرو گے, تباہ کرو. اب وہ تو منع کر رہے ہیں, آپ نہ بات ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ضرورت کر رہی ہے نا, آپ کھینچنا چھوڑ دو, مولانا کھنچوانا چھوڑ دیں. مولانا غلام غوث ازاری رحمۃ اللہ کے دور میں NGO بنی ایک عورتوں کی, انہوں نے ایک تحریک چلائی کہ مردوں کو دوسرا نکاح نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے مولانا ہزاروی کے پاس بھی MN نے تھے, کہتے ہم اسمبلی میں تحریک پیش کرنا چاہتے ہیں, آپ تعاون فرمائے. تو مولانا فرمایا بھی تم دوسری بیوی بننے کے لیے تیار نہ ہو تو مرد کیسے دوسری شادی کرے گا؟ تم عورتوں میں تحریک چلاؤ کہ بتاؤ دوسری بیوی جائیں نا, مرد کہتے ہیں میں نے شادی کی, تم 100 لینڈ میں لگی ہوتی ہو, تو قصور مردوں کا ہے, تمہارا قصور ہے. اپنی اصلاح کرو, آپ نہ کھینچا کرو. مولانا کبھی آپ سے کہ میری تصویر کھینچو, کبھی مولانا نے کہا تصویر کھینچو, تو پھر نہ کھینچو نا, کیوں کھینچو؟ کھینچتے خود وہ کھاتے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈالتے ہیں. ووٹ اس لیے چھوڑنا کہ امیدوار خائن ہے, جب علماء کی جماعت سے کھڑا تو کیا ایسا. یہ بھی ذہن میں رکھ لو, اگر آپ کے علاقے میں دونوں نمائندے بے دین ہوں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کام کون کرتا ہے, جو کرتا ہے اس کو ووٹ دے دیں. ایک نے تو جانا ہی ہے نا اسمبلی میں, دونوں بے دین ہو, پھر دیکھو آپ کا کام کون کرتا ہے. اور اگر ایک دیندار اور ایک بے دین ہو تو پھر دیندار کو ووٹ دینا فرض ہے اور بے دین کو دینا حرام ہے. پھر بالکل یہ جرم نہ کرنا بے دین آدمی کو ووٹ دینے والا دیندار کو ووٹ دو. ہمیں کبھی لوگ کہتے ہیں جمعیت کا میں نے اپنی اسمبلی میں گیا تو اس نے کیا کام کیا, میں کہتا ہوں کوئی کام بھی نہ کرے, کوئی کام بھی نہ کرے. یہ کام تو کیا نا جو ہر مہینے 45,000 روپیہ 60,000 روپیہ بے دین آدمی نے لے کر شراب اور زنا پہ لگانا تھا, اسے لے کر اپنے نماز اور ایمان پہ لگایا. یہ تو کر لیا نا, یہ چھوٹا کام ہے نہیں, بتاؤ چھوٹا کام ہے. ایک آدمی آپ کے سڑک پر جگہ لیتا ہے اور وہ سلمہ بناتا ہے, دوسرا آدمی کہتے ہیں میں جگہ خریدتا ہوں, میں سلمہ تو بناؤں گا گھر بناؤں, تو دونوں میں کون اچھے؟ تو دونوں میں کوئی فرق نہیں. اس نے مسجد کیوں نہیں بنائی؟ بھائی مسجد نہیں بنائی, گھر تو بنا لیا نا, سلمہ تو پھر بھی نہیں بنا. اگر جمعیت کے حضرات اسمبلی میں چلے جائیں فائدہ بہت ہے, میں فوائد کی بات نہیں کرتا, میں کہتا ہوں کوئی ایک فائدہ بھی نہ ہو تو کم از کم یہ فائدہ ہوگا, کفر بڑھے گا نہیں, رکا تو رہے گا نا. تو روک دینا کوئی چھوٹی سی بات ہے. یہ اسمبلی میں جمعیت کے حضرات نہ ہوتے نا اور مدرسوں پہ بلڈوزر چلتے, خدا نہ کرے پھر تمہیں پتہ چلتا کتنی بڑی دیوار اسمبلی میں بیٹھی ہے. خدا کے لیے اعتراض نہ کیا کرو, ان حضرات کا تعاون کرو. اور ہماری تو آج دردمندانہ اپیل ہے کہ صرف جمعیت کے ووٹر نہ بنو, جمعیت کے سپورٹر بنو گے انشاءاللہ. جو بنے گی آج کرے کرو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تقلید شخصی کیوں ضروری ہے؟ کبھی کسی امام کی کبھی کسی امام کی. دلیل ہو تو نہ کریں, اگر دلیل نہ ہو تو پھر خواہش کی وجہ سے تقلید شخصی نہ چھوڑیں. اصحاب ترجیح پر تقلید شخصی نہیں ہے, جو اصحاب ترجیح نہیں ان پر تقلید شخصی ہے. رفع دین امام شافعی کے مقلدین کرتے ہیں, حدیث کے غیر کو رفع دین حدیث کی وجہ سے کرتے ہیں, غیر مقلدین کا. امام شافعی کا رفع دین ایسی ہے جیسے اسپیشلسٹ ڈاکٹر علاج کرے اور بندہ فوت ہو جائے, اور غیر مقلدین کا رفع دین ایسی ہے جیسے اناڑی بندہ دوائی ٹھیک دے اور بندہ بچ جائے. ہاں اسپیشلسٹ ڈاکٹر دوائی دے اور بندہ فوت ہو جائے پرچہ ہوتا ہے, اور اناڑی بندہ دوائی دے اور مریض بچ جائے تو پرچہ پھر بھی ہے. بھائی تو نے کیوں, تیرا تو آپ کام ہی نہیں تھا دوائی دینا. یہ اناڑی ہیں, وہ اسپیشلسٹ ہیں, اور اسپیشلسٹ کا معاملہ اور ہوتا ہے, اناڑیوں کا معاملہ اور ہوتا ہے. عطائی اور اسپیشلسٹ میں فرق کیا کرو. ہمارے ایک شخص کہتے ہیں مجھے خواب میں وسلم نے جمعیت کا جھنڈا دیا اور صبح میرے جھنڈے پر پڑا تو اب موجود ہے, کیا صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. یہ تو اس کی کرامت بھی ہو سکتی ہے, اور وسلم کا خواب میں آنا بھی کوئی بیجا بات نہیں ہے.
اس کے خلاف کوئی دلیل چاہیے، اس پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے خدا کا معاملہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، سچ بولا۔ ذاکر نائک کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک صبر پر اگر ہے تو مجھے اپنی بات سے الیاس باللہ، میرے علم میں نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے مقابلے مودودی کا ساتھ دینا کیسا ہے؟ بالکل گناہ ہے، حرام ہے۔ اہل بدعت کا ساتھ دینے کا کیا ہوتا ہے؟ مجھے آپ کے سوال پر تعجب ہوتا ہے، یہی کوئی بندہ پوچھے کہ اہل سنت کے مقابلے میں اہل بدعت کا ساتھ دینا کیسا ہے؟ اس پر کوئی سوال کرنے والی بات؟ اہل سنت حناف دیوبند کے مقابلے میں کوئی بندہ اہل بدعت ہوگا تو اس کا ساتھ دینے پر سوال کرنا چاہیے؟ بتاؤ نا، کوئی بندہ پوچھے بھی یہ مسجد بنی ہے، ساتھ بریلوی بنا رہے ہیں، تو چندہ اس میں دینا چاہیے کہ اس میں دینا چاہیے؟ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے، حالانکہ مولانا احمد لاہوری نے پوری زندگی عیدین کی نماز مشہور غیر مولانا سید ابو بکر غزنوی غیر مقلد نام کے تھے ورنہ عامر بن حدیث تھے، اور جہاں حدیث نہ ملے احناف کی بات مان لیتے تھے۔ ایسا غیر مقلد کو ہو تو ہمیں بھی دکھا دو جو عامر بن حدیث اور حدیث نہ ملے تو امام کو مان لے۔ اسم اعظم کا استعمال کا کیا طریقہ ہے؟ یہ کسی پیر صاحب سے پوچھو۔ دو پارٹی آج کل اسلام کے نام پر اجماع اسلامی، میں نے بتا دیا آپ کو۔ دارالعلوم دیوبند کے نام کے ساتھ بعض جگہ لفظ وقف کیوں لکھا جاتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند دو ہے، ایک پرانا دارالعلوم دیوبند، ایک نیا۔ نیا کے آگے وقف لکھتے ہیں، پرانے کے آگے کچھ بھی نہیں لکھتے۔ پرانا لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو نیک کچھ نہ کچھ لکھنا پڑتا ہے۔ ہماری جماعت اتحاد اہل سنت، اب اگر کوئی دوسری بنائے گا تو کیا لکھے گا؟ اصلی اتحاد اہل سنت، کچھ نہ کچھ لکھے گا نہیں۔ اسلام میں تصویر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسلام میں تصویر کھینچنا حرام ہے، نہیں کھینچنی چاہیے۔ جمعیت علماء جلسوں میں تصویر کشی کیوں ہوتی ہے؟ میں نے بتا دیا آپ کو، اپنا کیا چکر ذاکر ہمیں تشویش ہے، میں نے بتا دیا۔ اس میں شیخ کے بارے میں ثابت ترجیح سے محل نظر ہے، کیونکہ شخص صوف العلم پر دارالعلوم کی کتب ہوتی ہیں۔ صحیح ثابت کوئی بھی ایسی ترجیح ثابت ہو، ثابت ترجیح میں اگر بالفرض سید اسماعیل شیخ کے بارے میں تسلیم کیا جائے ثابت ترجیح میں سے تھے۔ سید احمد شیخ رحمۃ اللہ ثابت ترجیح میں سے نہ بھی ہونا، اپنے شاگرد شاہ صاحب کی بات مانتے تھے۔ مودودی اس کی جماعت اہل سنت سے بالکل خارج ہے، بریلوی کی شیخ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ مودودی کا علماء دیوبند سے کیا اختلاف ہے؟ میں نے اختلاف بتایا۔ ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ صحابہ کو حجت مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ ہم داڑھی مٹھی مانتے ہیں، وہ چھوٹی کا قائل ہے، اور بہت سارے مسائل۔ فقہ حنفی پر بغیر دلیل کا عمل کریں یا دلیل کے ساتھ؟ نہیں، بغیر دلیل کے آپ دلیل کے پریشان نہ ہو، مجتہد کے کام میں دلیل، آپ مجتہد سے مسئلہ پوچھ کے عمل کر لیا کریں۔ شاہ ولی اللہ کی بات عبارہ سے عدم تقلید کے قائل تھے، نہیں، یہ آپ غلط تصور ملتا ہے۔ شاہ صاحب باتیں فقہا ہیں ہی چاہ کہ ان سے خروج اہل سنت سے خروج ہے۔ علماء صادق و اخری وقت سیر شیخ سعدی ہے، کیا ترک تقلید کی وجہ سے اگر ان کو فاسق کہنا جائز ہے؟ یہ بھی کسی تحریک کا ساتھ دینے سے آدمی نہیں کہتا کہ بہت اچھے آدمی ہیں، اپنی ضرورتوں سے ساتھ دیتے ہیں۔ میرا بھائی فیصلہ آباد میں کالج مولانا سعید احمد خان کہتا ہے میں خالص مسلمان، میرا دیوبند سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں جانتا ایک کون۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں مرد کو حور ملے گی، عورت کو جنت میں نیا ملے گا۔ ذرا تفصیل۔ عورتیں ہمیں ملیں گی، آپ کو ملیں گی۔ آپ نہ پریشان ہو، جو عورت بغیر نکاح کے دنیا سے کہ اللہ کسی مرد کو دے دیں گے، جی وہ مل لیں گے۔ کیوں فرق؟ آپ کا نہ دل کرے تو ہم ہیں نا 3-4 والے، ہم لے لیں گے انشاءاللہ۔ کیا تبلیغ والوں کو امریکہ سے پیسے ملتے ہیں؟ کیسے بیوقوف لوگ ہیں؟ اللہ خوش رکھے، آپ سال لگائے پتہ چل جائے گا کتنے ملتے ہیں۔ موبائل میں قرآن یاد کا میسج کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں گے، جو مفتی کے فضل ان سے پوچھے، وہ مجھ سے نہ پوچھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما، ہمارے اکابر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔